یونیورسل لاجک میں خوش آمدید یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے بڑے بڑے رازوں کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے کتاب کی گہرائی میں اترنے والے ہیں جو صرف ایک کتاب نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے لیے امید کی کرن بنی ہے، وکٹر ای فرینکل کی مین سرچ فار میننگ۔ اور یہ واقعی ایک غیر معمولی کتاب ہے۔ یہ صرف ہولوکاسٹ کی اذیتوں کی آپ کہیں داستان نہیں ہے، بلکہ یہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش ہے کہ جب انسان سے سب کچھ چھین لیا جائے تو بھی جینے کی وجہ کیسے تلاش کی جا سکتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ آج بھی اتنی ریلیونٹ ہے، کیونکہ زندگی میں مقصد کی تلاش تو ہر دور کے انسان کا سب سے بڑا چیلنج رہا ہے نا؟ بالکل۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا مصنف کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ وکٹر فرینکل یہ کون تھے؟ جی، وکٹر فرینکل ویانا سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر نفسیات تھے، ایک سائیکائٹرسٹ۔ لیکن ان کی پہچان صرف یہ نہیں ہے۔ وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں کے بنائے ہوئے کنسنٹریشن کیمپ سے زندہ بچ نکلنے والے چند لوگوں میں سے ایک تھے۔ اور اسی تجربے نے، اسی اذیت نے ان کے نظریات کو جنم دیا جسے آج دنیا لوگو تھراپی کے نام سے جانتی ہے۔ لوگو تھراپی یعنی ایک ایسا نفسیاتی علاج جو زندگی میں معنی یا مقصد تلاش کرنے پر زور دیتا ہے۔ بالکل۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فرینکل نے یہ پوری کتاب صرف 9 دنوں میں لکھی تھی۔ 9 دنوں میں؟ یہ تو حیران کن ہے۔ جی، اور ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ اسے گمنام شائع کروایا جائے تاکہ لوگ کتاب کے پیغام پر توجہ دیں، مصنف کی ذات پر نہیں۔ لیکن ان کے دوستوں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنا نام استعمال کریں۔ تو آئیے اس کتاب کے دیباچوں سے اس گہری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ یہی اس کے پورے فلسفے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ پہلا دیباچہ ایک اور مشہور ماہر نفسیات گارڈن ڈبلیو آلپورٹ نے لکھا ہے، اور وہ شروع ہی ایک ایسے سوال سے کرتے ہیں جو فرینکل اپنے مریضوں سے پوچھا کرتے تھے اور جو سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے: آپ خودکشی کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ سوال واقعی کسی کو بھی چونکا سکتا ہے، لیکن دراصل یہی سوال لوگو تھراپی کا نقطہ آغاز ہے۔ آلپورٹ بتاتے ہیں کہ جب کوئی مایوس شخص اس سوال کا سامنا کرتا ہے تو وہ مجبوراً اپنی زندگی کے ان پہلوؤں کے بارے میں سوچتا ہے جو اسے روکے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو جواب میں ہی علاج چھپا ہوا ہے؟ جی، کوئی کہتا ہے میرے بچے ہیں جنہیں میری ضرورت ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس ایک ہنر ہے جسے میں دنیا کو دینا چاہتا ہوں، اور کسی کے پاس صرف کچھ خوبصورت یادیں ہوتی ہیں جن کے سہارے وہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ تو فرینکل کا کام زندگی کے انہی باریک دھاگوں کو پکڑ کر انہیں ایک مضبوط، بامانی تصویر میں بننا تھا۔ یہ تو روایتی نفسیات سے بہت مختلف سوچ ہے۔ مطلب عام طور پر تو فرائیڈ کا نام ذہن میں آتا ہے، جو کہتے تھے کہ انسان کی بنیادی تحریک اس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ اور آلپورٹ اسی فرق کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں۔ فرائیڈ کا ماننا تھا کہ جب انسان کی جنسی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے، لیکن فرینکل کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کی اصل اور بنیادی تحریک معنی کی تلاش ہے، ول ٹو میننگ۔ واہ! جب یہ تلاش ناکام ہوتی ہے تب اصل مسائل جنم لیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف جسمانی جبلت کی بات نہیں بلکہ ایک گہری روحانی ضرورت کی بات ہے۔ بالکل، اور فرینکل نے اس کے لیے ایک خاص نام بھی دیا، نوجینک نیوروسس۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ یہ وہ روحانی یا ذہنی بے چینی ہے جو تب ہوتی ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی خالی ہے، جیسے کوئی گاڑی تو ہے مگر اسے نہیں معلوم کہ جانا کہاں ہے۔ یہ نظریہ انسان کو صرف جبلتوں کا غلام نہیں سمجھتا، بلکہ ایک ایسا وجود مانتا ہے جسے جینے کے لیے ایک سمت، ایک مقصد چاہیے۔ اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ جس کے پاس جینے کے لیے کوئی کیوں ہو، وہ تقریباً ہر کیسے کو برداشت کر سکتا ہے۔ بلا شبہ یہی تو پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ اور آلپورٹ کے مطابق فرینکل نے حراستی کیمپ کی ناقابل تصور اذیت میں اسی قول کو آپ کہیں جیتے جاگتے سچ ثابت کر دکھایا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب ایک انسان سے اس کا سب کچھ چھین لیا جائے، اس کا خاندان، اس کا پیشہ، اس کی جائیداد، یہاں تک کہ اس کا نام تک، جی، اس کا نام تک چھین کر اسے صرف ایک نمبر بنا دیا جائے، تب بھی ایک چیز ہے جو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور وہ کیا ہے؟ فرینکل اسے کہتے ہیں آخری انسانی آزادی، the last of the human freedoms۔ یعنی کسی بھی طرح کے حالات میں اپنا رویہ منتخب کرنے کی آزادی۔ اپنا رویہ؟ جی، آپ یہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں کہ آپ ان حالات کا سامنا کیسے کریں گے، ہمت سے یا بزدلی سے، وقار سے یا ذلت سے۔ واہ، یہ بات تو
یہ تو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. یعنی حالات آپ سے سب کچھ چھین سکتے ہیں، لیکن آپ کا رد عمل، آپ کا رویہ، وہ آخری قلعہ ہے جسے کوئی فتح نہیں کر سکتا. بالکل. اور آلپورٹ لکھتے ہیں کہ کیمپ میں قیدی کوئی غیر معمولی لوگ نہیں تھے، وہ عام انسان تھے، لیکن ان میں سے کچھ نے اپنی اذیت کو ایک اندرونی فتح میں بدل دیا. انہوں نے اپنی تکلیف کے لائق بننے کا انتخاب کیا اور یہ ثابت کیا کہ انسان کی روح اس کے حالات سے کہیں زیادہ بلند ہو سکتی ہے. یہی لوگو تھراپی کا اصل جوہر ہے. تو یہ تو آلپورٹ نے ایک بیرونی شخص کے طور پر کتاب کی اہمیت واضح کی. لیکن یہ جاننا اور بھی دلچسپ ہے کہ کئی دہائیوں بعد جب یہ کتاب دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہو چکی تھی، خود فرینکل اس کے بارے میں کیا سوچتے تھے، اور یہ ہمیں ان کے 1992 میں لکھے گئے دیباچے سے پتہ چلتا ہے. جی، اور ان کا نقطہ نظر بہت حیران کن ہے. وہ اپنی کتاب کی بے پناہ کامیابی کو اپنی ذاتی کامیابی نہیں مانتے. اس کے برعکس وہ اسے ہمارے دور کی اجتماعی تکلیف کا اظہار قرار دیتے ہیں. یہ تو بہت عجیب بات ہے. مطلب کوئی اپنی کامیابی کو اس طرح کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ان کی منطق بہت سادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر لاکھوں لوگ ایسی کتاب خریدنے پر مجبور ہیں جس کا عنوان ہی زندگی کے معنی تلاش کرنے کا وعدہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں پر ایک بوجھ کی طرح سوار ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جدید دور میں لوگ کس قدر بے چینی اور خالی پن کا شکار ہیں. یہ تو اپنی ہی کامیابی پر ایک طرح کی تنقید ہے. وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب شہرت کے لیے نہیں لکھی تھی. بالکل. ان کا مقصد تو صرف ایک ٹھوس مثال کے ذریعے یہ بتانا تھا کہ زندگی بدترین حالات میں بھی ایک ممکنہ معنی رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حراستی کیمپ کا تجربہ ان کے نظریات کی وجودی توثیق تھا. ایگزسٹینشل ویلیڈیشن. یعنی یہ کوئی ہوائی فلسفہ نہیں. نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے انہوں نے خود اپنی ہڈیوں پر جھیلا اور پرکھا ہے. اس دیباچے میں وہ کامیابی کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے بھی ایک بہت اہم پیغام دیتے ہیں جو آج کل کی ہسل کلچر کے لیے بہت ضروری ہے. وہ لکھتے ہیں، کامیابی کا پیچھا مت کرو، اسے اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ. آپ جتنا اس کا پیچھا کریں گے وہ اتنا ہی آپ سے دور بھاگے گی. اور یہ لوگو تھراپی کے ایک اور بنیادی اصول کی طرف اشارہ ہے: خود فراموشی، سیلف ٹرانسینڈنس. فرینکل کا نظریہ یہ ہے کہ حقیقی خوشی اور کامیابی انسان کو تب ملتی ہے جب وہ ان کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دے. یہ تو آج کل کی سوچ کی بالکل الٹ بات ہے. جہاں ہر کوئی کامیابی اور خوشی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، فرینکل کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں پیچھا کرنے سے نہیں ملتی. ان کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود آتی ہیں، ایک بائی پروڈکٹ کے طور پر. کب؟ جب کوئی شخص اپنی ذات سے بڑے کسی مقصد یا کسی دوسرے انسان سے محبت کے لیے خود کو وقف کر دیتا ہے. جب آپ اپنی فکر چھوڑ کر کسی اور چیز کے لیے جینا شروع کرتے ہیں تو کامیابی اور خوشی غیر ارادی طور پر آپ کو مل جاتی ہیں. خود کو ملا کر ہی خود کو پایا جا سکتا ہے. واہ! اس دیباچے کا سب سے متاثر کن حصہ میرے خیال میں وہ کہانی ہے جب انہیں امریکہ کا ویزا ملا. یہ وہ وقت تھا جب ہٹلر آسٹریا پر قبضہ کر چکا تھا اور ایک یہودی کے لیے وہاں سے نکلنا زندگی اور موت کا سوال تھا. جی، وہ ایک شدید ذہنی کشمکش میں تھے. ایک طرف ان کی زندگی بھر کی محنت، ان کا دماغی بچہ یعنی لوگو تھراپی تھی، جسے وہ امریکہ کی محفوظ سرزمین پر پروان چڑھا سکتے تھے. دوسری طرف ان کے بوڑھے اور لاچار والدین تھے جنہیں وہ نازیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے. بہت مشکل فیصلہ. ایک ایسا فیصلہ تھا جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اسے آسمان سے کسی اشارے کی ضرورت ہے. اور پھر انہیں وہ اشارہ ملتا بھی ہے، ایک بہت ہی غیر متوقع انداز میں. بالکل. وہ پریشانی کے عالم میں گھر آتے ہیں تو انہیں میز پر سنگ مرمر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ملتا ہے. وہ اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ان کے والد بتاتے ہیں کہ یہ اس بڑی عبادت گاہ کے ملبے سے ملا ہے جسے نازیوں نے جلا کر تباہ کر دیا تھا. یہ اس تختی کا حصہ تھا جس پر 10 احکام لکھے تھے. اس پر عبرانی میں ایک حرف کندہ تھا جو ایک حکم کی طرف اشارہ کر رہا تھا: اپنے والد اور والدہ کی عزت کرو. یعنی انہوں نے اپنے فلسفے کو صرف لکھا نہیں بلکہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے اور مشکل فیصلے میں جی کر دکھایا. یہ تو غیر معمولی بات ہے. فرینکل کے لیے یہ ایک واضح جواب تھا. انہوں نے اسی وقت امریکی ویزا جانے دیا اور اپنے والدین کے ساتھ رکنے کا فیصلہ کیا.
یہ ایک ایسا عمل تھا جس نے ان کے پورے فلسفے کو ایک جملے میں سمیٹ دیا۔ معنی ذمہ داری قبول کرنے اور قربانی دینے میں پایا جاتا ہے، ذاتی کامیابی یا حفاظت میں نہیں۔ تو ان دباچوں سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ مینز سرچ فار میننگ صرف اذیت برداشت کرنے کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک گہرا نفسیاتی اور فلسفیانہ کام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ معنی کی تلاش ہی انسان کی سب سے بنیادی اور طاقتور تحریک ہے۔ اور یہ کہ معنی کوئی تجریدی یا خیالی چیز نہیں ہے جسے کہیں دور آسمانوں میں تلاش کرنا ہے۔ یہ ہر لمحے، ہر حال میں ہمارے اپنے انتخاب اور ہمارے رویے میں پوشیدہ ہے۔ یہ اس بات میں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھاتے ہیں، دوسروں سے محبت کیسے کرتے ہیں اور اپنی تکلیف کو وقار کے ساتھ کیسے برداشت کرتے ہیں۔ یہ تو صرف شروعات ہے۔ اگلے حصے میں ہم کتاب کے پہلے باب میں داخل ہوں گے اور اس نفسیاتی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ایک قیدی حراستی کیمپ میں داخل ہوتے وقت طے کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک انسان کی پوری پچھلی زندگی اور شناخت ایک لمحے میں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے اور وہ شدید نفسیاتی صدمے یعنی شاک کا شکار ہو جاتا ہے۔ وکٹر فرینکل کی کتاب انسان کی معنی کی تلاش پر ہماری گفتگو کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے فرینکل کی زندگی اور اس کتاب کے پس منظر پر بات کی تھی کہ کیسے کامیاب ماہر نفسیات کو نازی کنسنٹریشن کیمپ میں قید کر دیا گیا۔ جی، اور وہاں انہوں نے انسانی روح کی گہرائیوں کا وہ مشاہدہ کیا جو شاید ہی کسی اور نے کیا ہو۔ بالکل۔ تو آج ہم اس تجربے کے بالکل ابتدائی لمحات میں اتریں گے۔ جی، آج کی گفتگو کا محور فرینکل کی کتاب کا پہلا حصہ ہے، کنسنٹریشن کیمپ میں تجربات، اور ہم خاص طور پر اس پہلے نفسیاتی مرحلے پر بات کریں گے جسے فرینکل نے صدمے کا نام دیا ہے۔ اچھا، شوق؟ بالکل۔ تو آج ہم اسی سوال میں گہرائی میں اتریں گے کہ جب کسی انسان سے اس کا سب کچھ، اس کی پہچان، اس کے رشتے، اس کی آزادی، مطلب سب کچھ ایک جھٹکے میں چھین لیا جائے تو اس کے ذہن پر کیا گزرتی ہے؟ وہ پہلا صدمہ کیسا ہوتا ہے؟ جی، فرق کا حصہ بنیں گے جب وہ ٹرین سے اتر کر آشوِتس کی حقیقت کا سامنا کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ مہلت کا وہم کیا ہوتا ہے، وہ خوف اور غیر یقینی کی کیفیت کیسی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر شناخت کے خاتمے کا وہ عمل، جب ایک انسان کو اس کے نام سے محروم کر کے صرف ایک نمبر بنا دیا جاتا ہے۔ چلیں اس ناقابل تصور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اس منظر سے شروع کرتے ہیں جسے فرینکل نے بیان کیا ہے۔ جی، ذرا تصور کریں، 1500 افراد ہیں جو کئی دنوں سے ایک مال گاڑی میں بند ہیں۔ ہر ڈبے میں 80 لوگ اپنے سامان کے ڈھیر پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور جب ٹرین کی سیٹی بجتی ہے تو فرینکل لکھتے ہیں کہ وہ کسی کی مدد کے لیے پکار جیسی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر ڈبے میں ایک آواز گونجتی ہے، آشوِتس۔ اور آشوِتس کا نام سنتے ہی ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ آپ سوچیں، اس وقت یہ نام صرف ایک جگہ نہیں تھا، یہ گیس چیمبرز، بھٹیوں اور منظم قتل عام ایک استعارہ بن چکا تھا۔ ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی خوف ہوگا۔ بالکل، لیکن فرینکل یہاں ایک بہت ہی عجیب نفسیاتی کیفیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ اسے مہلت کا وہم یا ڈیلوژن آف ریپریو کہتے ہیں۔ مہلت کا وہم؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسی غیر منطقی امید ہے جو سزائے موت کے قیدی کو بھی آخری لمحے تک ہوتی ہے کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے گا، شاید اسے معافی مل جائے گی۔ یہ تو حیران کون ہے، یعنی جب موت سامنے کھڑی ہو تب بھی انسانی ذہن امید کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر ہی لیتا ہے۔ جی، اور فرینکل اس کی ایک بہت طاقتور مثال دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ جب نئے قیدی ٹرین سے اترتے ہیں نا، تو وہ پہلے سے موجود قیدیوں کے ایک گروہ کو دیکھتے ہیں۔ وہ دھاری دار وردیوں میں ہیں، ان کے سر منڈے ہوئے ہیں، لیکن وہ حیرت انگیز طور پر صحت مند نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپس میں ہنس بھی رہے ہیں۔ اچھا۔ تو فرینکل اور دوسرے نئے آنے والے یہ دیکھ کر فوراً اس امید سے چمٹ جاتے ہیں کہ شاید حالات اتنے برے نہ ہوں جتنا انہوں نے سنا تھا۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یہاں ہنس سکتے ہیں تو شاید ہم بھی زندہ رہ جائیں۔ بالکل۔ لیکن یہ تو ایک طرح سے خود کو دھوکہ دینے والی بات ہوئی نا۔ یہی تو بات ہے، یہ ذہن کا خود کو بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ جب حقیقت اتنی بھیانک ہو کہ اسے قبول کرنا ناممکن ہو جائے تو ذہن ایک فاصلہ پیدا کر لیتا ہے۔ وہ صرف وہی دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ان قیدیوں کی حقیقت کیا تھی جو ہنس رہے تھے؟ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ایک منتخب شدہ گروہ تھا جن کا کام نئے آنے والوں کا سامان لوٹنا تھا
اور ان کی اچھی صحت کی وجہ بھی یہی تھی، مگر نئے قیدیوں کا ذہن اس تلخ سچائی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے صرف ان کی ہنسی پر توجہ دی۔ جی، وہ امید کا ایک چھوٹا سا تنکا تھا، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ امید کی کرن تو بہت ہی نازک تھی۔ ظاہر ہے یہ وہم زیادہ دیر قائم نہیں رہا ہوگا۔ بالکل نہیں، بہت جلد ٹوٹ گیا، اور بہت بے رحمی سے۔ کیسے؟ اس کے لیے فرینکل انگلی کے کھیل کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ انگلی کا کھیل؟ جی، تمام قیدیوں کو مردوں اور عورتوں کی 2 الگ قطاروں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور انہیں ایک ایک کر کے ایک سینئر ایس آفیسر کے سامنے سے گزرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور وہ افسر بڑے آرام سے لا تعلقی سے کھڑا ہے اور اپنی شہادت کی انگلی سے بس دائیں یا بائیں اشارہ کر رہا ہے۔ یا اللہ، یہ بات سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ زندگی اور موت کا فیصلہ ایک انگلی کے اشارے پر ہو رہا تھا۔ اور جن کے بارے میں فیصلہ ہو رہا تھا انہیں اس کا مطلب تک نہیں معلوم تھا۔ یہ بے بسی کی انتہا ہے۔ بالکل۔ اس وقت قیدیوں کو اس اشارے کے پیچھے چھپے خوفناک مطلب کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ دائیں طرف کا اشارہ تھا کام کرنے کے قابل سمجھے جانے والوں کے لیے، یعنی انہیں زندہ رہنے کا موقع دیا جا رہا تھا۔ اور بائیں طرف کا اشارہ؟ بائیں طرف کا اشارہ تھا بیمار اور کام کے ناقابل افراد کے لیے، جس کا مطلب تھا سیدھا گیس چیمبر اور موت۔ یہ زندگی اور موت کا پہلا انتخاب تھا۔ جی، جو 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ایک انگلی کے اشارے پر کیا جا رہا تھا۔ اور فرینکل خود اس انتخاب سے گزرے۔ وہ اپنا تھیلا کوٹ کے نیچے چھپا کر زیادہ سیدھا اور صحت مند دکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، اور ایس آفیسر ایک لمحے کے لیے رکتا ہے، پھر ان کے کندھوں کو پکڑ کر آہستہ سے دائیں طرف موڑ دیتا ہے۔ یعنی وہ بچ گئے؟ وہ بچ گئے، لیکن انہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے قافلے کے تقریباً 90% لوگوں کو بائیں طرف بھیج دیا گیا تھا۔ 90%؟ جی، جن میں ان کے کئی دوست اور رشتہ دار شامل تھے، اور انہیں چند گھنٹوں کے اندر ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ یہ حقیقت جب ان پر آشکار ہوئی ہوگی۔ صدمے کی شدت ناقابل بیان تھی۔ فرینکل اپنے ایک دوست پی کے بارے میں پوچھتے ہیں جسے بائیں طرف بھیجا گیا تھا۔ ایک پرانا قیدی جواب دیتا ہے، تم اسے وہاں دیکھ سکتے ہو۔ کہاں؟ اور وہ چند 100 گز دور ایک چمنی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے شعلوں کا ایک ستون پولینڈ کے سرمئی آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ او خدایا! وہ کہتا ہے تمہارا دوست وہیں ہے، آسمان کی طرف تیر رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مہلت کا وہم مکمل طور پر ٹوٹ گیا اور حقیقت اپنی تمام تر ہولناکی کے ساتھ سامنے آ گئی۔ اس کے بعد تو امید کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی ہوگی۔ جب حقیقت اتنی واضح ہو جائے تو انسان کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ اگلا قدم ہے مکمل محرومی کا۔ اسے صفائی اسٹیشن کہا جاتا تھا، جہاں قیدیوں سے ان کی رہی سہی ہر چیز چھین لی جاتی تھی۔ گھڑیاں، زیورات، تصاویر، خطوط، ہر وہ چیز جو ان کے ماضی سے جڑی تھی۔ اسی لمحے فرینکل کے ساتھ ایک بہت ذاتی اور علامتی واقعہ پیش آیا۔ آپ ان کی سائنسی کتاب کے مسودے کی بات کر رہی ہیں؟ جی، وہ اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں اپنی ایک سائنسی کتاب کا مسودہ چھپائے ہوئے تھے، جو ان کی زندگی بھر کی محنت کا نچوڑ تھا۔ وہ ایک پرانے قیدی سے التجا کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ مسودہ بچا لیں۔ اور وہ قیدی کیا کہتا ہے؟ وہ قیدی پہلے ترس، پھر تضحیک اور پھر توہین آمیز انداز میں مسکراتا ہے، اور ان کے سوال کے جواب میں صرف ایک لفظ کہتا ہے جو کیمپ کی لغت کا سب سے عام لفظ تھا: بکواس۔ صرف یہ ایک لفظ؟ جی، اور فرینکل کے لیے یہ ان کے نفسیاتی رد عمل کے پہلے مرحلے کا عروج تھا۔ اس لمحے انہوں نے اپنی پوری پچھلی زندگی کو اپنے ذہن سے نکال باہر کیا۔ اس سائنسی مسودے کا چھن جانا فرینکل کے لیے ایک علامتی لمحہ تھا۔ یہ صرف کاغذات کا ضائع نہیں تھا، یہ ان کی پوری پچھلی زندگی، ان کی پیشہ ورانہ شناخت کا خاتمہ تھا۔ بالکل۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس لمحے ڈاکٹر فرینکل کی موت ہوئی اور قیدی نمبر 11,19,104 نے جنم لیا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک طرح کی نفسیاتی موت تھی۔ ڈاکٹر وکٹر فرینکل، جو ایک ماہر نفسیات تھے، جن کا ایک مقام تھا، ایک خاندان تھا، ایک مستقبل تھا، وہ اس لمحے ختم ہو گئے۔ اب جو بچا تھا وہ صرف ایک بے نام وجود تھا جسے زندہ رہنا تھا۔ جی۔ اس کے بعد جسمانی شناخت کے خاتمے کا مرحلہ آتا ہے۔ قیدیوں کے پورے جسم سے بال مونڈ دیے جاتے ہیں، انہیں مکمل طور پر برہنہ کر دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر آخری چیز جو ایک انسان کی شناخت ہوتی ہے، اس کا نام
وہ بھی چھین لیا جاتا ہے۔ جی، اور یہ غیر انسانی بنانے کے عمل کا آخری اور سب سے مؤثر قدم تھا۔ آشوٹس میں داخلے پر تمام دستاویزات ضبط کر لی جاتی تھی اور ہر قیدی کو ایک نمبر دے دیا جاتا تھا۔ جو اکثر ان کی جلد پر گود دیا جاتا تھا۔ جی، فرینکلی کا نمبر تھا 119-104۔ اس کے بعد گارڈز یا کوئی بھی اہلکار کسی قیدی کو اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے نمبر سے پکارتا تھا۔ یہ فرد کی انفرادیت کو مکمل طور پر مٹانے کا ایک طریقہ تھا۔ اسے ایک بے نام، بے چہرہ ہجوم کا حصہ بنا دیا جاتا تھا، تاکہ اس پر تشدد کرنا اور اسے ختم کرنا آسان ہو جائے۔ تو جب ایک انسان سے اس کا سب کچھ، سامان، کپڑے، بال، یہاں تک کہ نام بھی چھین لیا جائے تو اس کے ذہن میں کیا بچتا ہے؟ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہاں فرینکل ایک بہت ہی غیر متوقع رد عمل کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک عجیب و غریب تلخ مزہ۔ مزہ؟ ایسی ہولناک صورتحال میں یہ تو بہت عجیب بات ہے نا؟ لیکن یہ دراصل ذہن کا خود کو بچانے کا ایک اور طریقہ ہے۔ جب حقیقت اتنی بھیانک ہو کہ اسے قبول کرنا ناممکن ہو جائے تو ذہن ایک فاصلہ پیدا کر لیتا ہے۔ یہ مزاح، یہ اپنے آپ پر ہنسنا، اپنی برہنہ حالت کا مذاق اڑانا، یہ سب اس ناقابل برداشت درد سے خود کو الگ کرنے کی کوششیں ہیں۔ ایک نفسیاتی دیوار کھڑی کرنے کے مترادف ہے۔ بالکل، تاکہ روح مکمل طور پر ٹوٹ نہ جائے۔ اور اسی مزاح کے ساتھ ایک اور حس بھی ابھرتی ہے جسے فرینکل سرد تجسس کہتے ہیں۔ جی، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ سرد تجسس کا مطلب ہے کہ قیدی ایک لا تعلق تماشائی بن جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، اچھا اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، کیا میں اس سردی میں بغیر جوتوں کے زندہ رہ پاؤں گا؟ یہ تجسس دماغ کو ارد گرد کے ماحول سے الگ کر کے ایک قسم کا ذہنی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جی، دماغ خود کو حقیقت کے صدمے سے بچانے کے لیے ایک تماشائی بنا لیتا ہے، جیسے یہ سب کچھ اس کے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہو۔ اور پھر قیدی یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ وہ کتنا کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ جی، جیسے دانت صاف نہ کرنے کے باوجود ان کے مسوڑے پہلے سے زیادہ صحت مند رہتے ہیں، ٹھنڈ کی وجہ سے کئی دن نہ نہانے کے باوجود ان کے زخم خراب نہیں ہوتے، اور وہ شدید شور کے باوجود گہری نیند سو جاتے ہیں۔ یہاں دوستویسکی کا مشہور قول یاد آتا ہے، انسان ہر چیز کا عادی ہو سکتا ہے۔ ہاں، لیکن فرینکل اس میں ایک نکتہ شامل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، لیکن ہم سے یہ مت پوچھو کیسے۔ اسی دوران خودکشی کا خیال بھی آتا ہوگا۔ تقریباً ہر قیدی کے ذہن میں۔ کیمپ میں اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی، تاروں نے بھاگنا، یعنی بجلی لگی باڑ کو چھو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لینا۔ لیکن فرینکل کا نظریہ اس بارے میں مختلف تھا، وہ اسے بے معنی سمجھتے تھے۔ بالکل، ان کے نزدیک جب زندگی بچنے کے امکانات ویسے ہی نہ ہونے کے برابر ہوں تو خود اپنی جان لینا بے معنی تھا۔ اگر موت آنی ہی ہے تو وہ اپنے وقت پر آئے۔ یہ سوچنا کہ اگر مرنا ہی ہے تو اسے خود دعوت کیوں دی جائے، ایک طرح کی منطقی طاقت نہیں ظاہر کرتا؟ یعنی انتہائی غیر منطقی حالات میں بھی فرینکل کا ذہن منطق تلاش کر رہا تھا۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس سوچ میں واقعی ایک غیر معمولی ذہنی مضبوطی نظر آتی ہے، اور یہیں سے فرینکل اپنا ایک بہت اہم نفسیاتی اصول پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک غیر معمولی صورتحال پر غیر معمولی رد عمل ہی معمول کا رویہ ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ کیمپ میں داخل ہونے والے قیدی کا رد عمل، یعنی شدید صدمہ، خوف، امید کا وہم، تلخ مزاح، سرد تجسس، یہ سب عام زندگی کے معیار سے دیکھیں تو غیر معمولی لگتا ہے، غیر صحت مندانہ لگتا ہے۔ جی، لیکن کیمپ کی اس غیر معمولی اور غیر انسانی حقیقت میں زندہ رہنے کے لیے یہی رد عمل نارمل تھا۔ وہاں زندہ رہنے کے اصول، سوچنے کے انداز سب بدل جاتے تھے۔ تو یہ پہلا مرحلہ اسی نئی خوفناک حقیقت سے مطابقت پیدا کرنے کی ایک تکلیف دہ کوشش تھی۔ بالکل۔ تو آئیے آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیمپ میں داخلے کا پہلا مرحلہ ایک شدید نفسیاتی صدمے کا دور تھا۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا جس میں قیدی سب سے پہلے مہلت کے وہم کا سہارا لیتا ہے، پھر انگلی کے کھیل جیسی ہولناک حقیقت اسے توڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد اس کی شناخت کا ہر نشان مٹا دیا جاتا ہے۔
جہاں ایک انسان نام سے صرف ایک نمبر بن کر رہ جاتا ہے۔ اور آخر میں اس کا ذہن بقا کے لیے عجیب دفاعی حکمت عملیاں اپناتا ہے، جیسے تلخ مزاح اور سرد تجسس، تاکہ وہ اس ناقابل تصور حقیقت کے سامنے مکمل طور پر ٹوٹ نہ جائے۔ تو یہ پہلا مرحلہ کتنی دیر تک چلتا تھا؟ بے حسی لے لیتی ہے۔ اور ہم اپنی آئندہ گفتگو میں اسی دوسرے مرحلے پر بات کریں گے، جسے فرینکل بے حسی یعنی ایپتھی یا جذباتی موت کا نام دیتے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ایک انسان روزانہ کی اذیت، بھوک اور اپنے ساتھیوں کی موت کا سامنا کرتے ہوئے اپنے جذبات کو ختم کر دیتا ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ جی، اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، جب کسی انسان سے اس کی شناخت، اس کا ماضی اور اس کا مستقبل سب کچھ چھین لیا جائے تو کیا اس کے پاس اپنی انسانیت کو بچانے کے لیے کوئی آخری آزادی باقی رہتی ہے؟ وکٹر فرینکل کی کتاب مین سرچ فار میننگ پر ہماری گہری گفتگو کے تیسرے حصے میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے کیمپ میں داخلے کے ابتدائی صدمے پر بات کی تھی، یعنی نفسیاتی رد عمل کا پہلا مرحلہ۔ آج ہم اس سے بھی گہرے اور شاید زیادہ پریشان کن سوال کی طرف بڑھیں گے کہ انسانی جذبات کی حد آخر ہے کیا؟ ایک انسان کتنا ظلم سہ سکتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے اندر کا سب کچھ مر جائے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ فرینکل کے مطابق چند دنوں کے اس ابتدائی صدمے کے بعد قیدی ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور اس مرحلے کو سمجھنا شاید سب سے مشکل ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کی جذباتی موت ہے۔ جذباتی موت؟ جی، جب آپ کے ارد گرد کا ماحول ناقابل برداشت ہو جائے تو ذہن زندہ رہنے کے لیے خود کو بند کر لیتا ہے۔ آج ہم اسی نفسیاتی حالت کا جائزہ لیں گے جسے فرینکل نے بے حسی یا ایپتھی کا نام دیا ہے۔ یہ سننے میں ہی بہت خوفناک لگتا ہے، لیکن فرینکل کا کہنا ہے کہ یہ زندہ رہنے کے لیے ایک ضروری ہتھیار تھا۔ بالکل، تو آئیے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب انسان کو ایسے ناقابل تصور حالات کا سامنا ہو تو اس کا ذہن اپنا دفاع کیسے کرتا ہے، اور پھر اس دفاع کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ صحیح کہا آپ نے۔ یہ دفاعی نظام ایک حفاظتی خول یا پروٹیکٹیو شیلڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ حفاظتی خول؟ جی، فرینکل لکھتے ہیں کہ یہ خول اذیت کو آپ کی روح تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ جب روز کی حقیقت اتنی تکلیف دہ ہو کہ اسے محسوس کرنا موت کے برابر ہو تو ذہن محسوس کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک انتہائی قدم ہے، لیکن کیمپ کی حقیقت میں یہ ایک منطقی قدم تھا۔ یہ حفاظتی خول کا خیال بہت طاقتور ہے، لیکن یہ بنتا کیسے ہے؟ مطلب یہ راتوں رات تو نہیں ہو سکتا ہوگا۔ وہ کون سا پہلا احساس ہے جسے ایک قیدی کو اپنے اندر مارنا پڑتا ہے؟ فرینکل اس کی شروعات عام رد عمل کے خاتمے سے کرتے ہیں، یعنی مورٹیفیکیشن آف نارمل ری ایکشنز۔ اچھا۔ اس کا مطلب ہے وہ تمام احساسات جو ہماری عام زندگی کا حصہ ہیں، کیمپ میں ان کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور اس کی سب سے پہلی اور بنیادی مثال غن کا احساس ہے۔ غن؟ جی، نئے قیدیوں کو جب کیمپ کے سب سے گندے بیت الخلا صاف کرنے کا کام دیا جاتا اور انسانی غلاظت ان کے چہروں پر پڑتی تو شروع میں انہیں شدید گھن آتی تھی۔ یہ تو ایک فطری رد عمل ہے، ظاہر ہے کوئی بھی انسان یہی محسوس کرے گا۔ بالکل، لیکن کیمپ میں فطرت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگر کوئی قیدی گھن کا ذرا سا بھی اظہار کرتا تو اسے گارڈز بری طرح مارتے تھے۔ اوہ! قیدیوں نے بہت جلد سیکھ لیا کہ زندہ رہنا ہے تو اس احساس کو دبانا ہوگا۔ چند ہی دنوں میں وہ بغیر کسی تاثر کے یہ کام کرنے لگے۔ یہ ان کی بقا کی تربیت کا پہلا وحشیانہ سبق تھا۔ اپنے فطری جذبات کو مار دو ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ تو یہ خول بننے کا پہلا قدم تھا، لیکن گھن تو پھر بھی ایک سطحی احساس ہے۔ یہ بے حسی، خوف، رحم اور ہمدردی جیسے زیادہ گہرے انسانی جذبات تک کیسے پہنچی؟ یہ بہت تیزی سے ہوا۔ فرینکل بتاتے ہیں کہ شروع میں جب قیدی دوسرے قیدیوں کو سزا ملتے دیکھتے تھے تو وہ نظریں پھیر لیتے تھے، برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ جی، وہ کسی اور انسان کو اس طرح اذیت میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن کچھ ہی ہفتوں میں ان کے احساسات اس قدر کند ہو گئے کہ وہ یہ سب کچھ بغیر کسی تاثر کے دیکھنے لگے۔ کیا کتاب میں اس کی کوئی خاص مثال ہے جو اس تبدیلی کو واضح کرتی ہو؟ ہاں، ایک بہت واضح مثال ہے۔ ایک بار ایک قیدی کو سخت بخار تھا اور وہ طبی امداد کے لیے غلط وقت پر ڈسپنسری چلا گیا۔ اچھا۔
اس جرم کی سزا کے طور پر ایک گارڈ اسے برف پر گرا کر بری طرح مار رہا تھا۔ فرینکل لکھتے ہیں کہ انہوں نے اور دوسرے قیدیوں نے یہ منظر مکمل بے حسی سے دیکھا۔ یعنی کوئی رد عمل نہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ جو چیز چند ہفتے پہلے ناقابل برداشت لگتی تھی اب وہ روزمرہ کا ایک عام واقعہ بن چکی تھی۔ ان کے لیے یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی فلم چل رہی ہو جس سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ میں نے جب یہ حصہ پڑھا تو ایک مثال نے مجھے واقعی ہلا کر رکھ دیا تھا، وہ 12 سال کے لڑکے والی بات۔ کیا آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ واقعی اس بے حسی کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ ایک انتہائی دل دہلا دینے والی مثال ہے۔ ایک 12 سالہ لڑکے کو سزا کے طور پر کئی گھنٹے برف میں ننگے پاؤں کھڑا رکھا گیا۔ اف! اس کی وجہ سے اس کے پاؤں کی انگلیاں ٹھنڈ سے بالکل گل گئیں، یعنی اسے گینگرین ہو گیا۔ جب اسے ہسپتال لایا گیا تو ڈاکٹر کو اس کی کالی مردہ انگلیوں کو ایک ایک کر کے کینچی سے کاٹنا پڑا۔ اور وہاں موجود دوسرے قیدی؟ فرینکل لکھتے ہیں کہ وہ اور دیگر قیدی یہ منظر دیکھ رہے تھے اور کسی نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، نہ خوف، نہ رحم، نہ افسوس۔ وہ لڑکا بھی خاموش تھا اور دیکھنے والے بھی۔ بس کینچی کی آواز آ رہی تھی۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ انسانی ذہن اس حد تک لاتعلق ہو سکتا ہے۔ اور اس کی سب سے شدید مثال شاید ٹائفس کے مریضوں کی جھونپڑی سے ملتی ہے۔ فرینکل بیان کرتے ہیں کہ وہاں موت اتنی عام تھی کہ جب کوئی قیدی مرتا تو دوسرے قیدی فوراً اس کی لاش کے پاس پہنچ جاتے۔ کوئی اس کی جیب سے آلو کا بچا ہوا ٹکڑا نکال لیتا، کوئی اس کے لکڑی کے جوتے اتار کر پہن لیتا۔ مطلب زندہ رہنے کی جدوجہد نے موت کے احترام اور انسانی ہمدردی جیسے تمام جذبات کو ختم کر دیا تھا۔ بالکل، یہ بقا کی ایک بھیانک جنگ تھی جہاں زندہ رہنے کی جبلت ہر دوسرے جذبے پر غالب آ چکی تھی۔ فرینکل نے خود ایسے ہی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ ایک قیدی ان کے سامنے مرا اور جب دوسرے قیدی اس کی لاش کو گھسیٹ کر باہر لے جا رہے تھے تو اس کا سر سیڑھیوں سے ٹکراتا جا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سکون سے اپنا سوپ پی رہے تھے۔ انہوں نے یہ آواز سنی اور کچھ محسوس نہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ بات سمجھنا سب سے مشکل ہے۔ فرینکل، جو خود ایک ماہر نفسیات تھے، وہ خود اس حالت سے گزرے اور انہوں نے اسے مکمل لاتعلقی سے دیکھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا ضروری ہے۔ یہ فرینکل کی بے رحمی نہیں تھی، یہ ایک ڈاکٹر کا کلینکل مشاہدہ تھا جو خود اسی تجربے سے گزر رہا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر انہیں اس واقعے میں پیشہ ورانہ دلچسپی نہ ہوتی تو شاید انہیں یہ یاد بھی نہ رہتا، کیونکہ اس میں کوئی جذبات شامل ہی نہیں تھے۔ وہ خود کو اور اپنے رد عمل کو ایک سائنسی مطالعے کی طرح دیکھ رہے تھے تاکہ وہ زندہ رہ سکیں، تاکہ وہ اس پاگل پن میں اپنا ذہنی توازن نہ کھو دیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، تو کیا یہ دفاعی نظام آج بھی کسی شکل میں ہمارے اندر موجود ہے؟ جب ہم خبروں میں روزانہ کوئی بری خبر دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پر کوئی تکلیف دہ ویڈیو اور کچھ محسوس نہیں کرتے؟ کیا یہ اسی حفاظتی خول کی ایک بہت ہلکی شکل ہے جسے ہم کمپیشن فٹیگ کہتے ہیں؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ ہاں، ایک طرح سے یہ وہی میکانزم ہے۔ جب معلومات اور اذیت کی بھرمار ہو جائے تو ہمارا ذہن خود کو بچانے کے لیے لاتعلق ہونا شروع کر دیتا ہے۔ فرق صرف شدت کا ہے۔ کیمپ میں یہ بقا کے لیے لازمی تھا، ہماری روزمرہ زندگی میں یہ ذہنی سکون کے لیے ایک غیر شعوری حکمت عملی بن جاتی ہے۔ لیکن اس خول کی کوئی قیمت بھی تو تھی۔ کیا اس بے حسی نے انہیں اپنے درد سے بھی بیس نہیں کر دیا تھا؟ یقیناً اس کی بہت بڑی قیمت تھی۔ یہ بے حسی اپنے درد اور ناانصافی کے احساس پر بھی لاگو ہوتی تھی۔ مار پیٹ روز کا معمول تھا، اکثر بغیر کسی وجہ کے۔ فرینکل نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ روٹی کی قطار میں کھڑے تھے کہ ایک گارڈ نے آ کر ان کے سر پر 2 زوردار ضربیں لگائیں۔ وجہ صرف یہ تھی کہ گارڈ کو قطار کی ترتیب پسند نہیں آئی۔ اور فرینکل کا رد عمل کیا تھا؟ کوئی رد عمل نہیں، نہ غصہ، نہ درد کا احساس۔ وہ بس اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے جسے فرینکل نے واضح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسمانی درد سے زیادہ تکلیف دہ وہ ذہنی اذیت تھی جو اس ناانصافی اور غیر معقولیت کی وجہ سے ہوتی تھی۔ مطلب جسمانی درد سے بھی زیادہ؟ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ بالکل، کیونکہ جسمانی درد آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن بے قدری کا احساس آپ کی روح پر حملہ کرتا ہے۔
اس کی ایک اور مثال اس وقت کی ہے جب ایک گارڈ نے فرینکل پر پتھر پھینکا، جیسے کسی جانور کو بھگانے کے لیے پھینکا جاتا ہے۔ اس نے انہیں گالی نہیں دی، صرف ایک پتھر پھینکا۔ فرینکل لکھتے ہیں کہ اس لمحے انہیں جو توہین محسوس ہوئی وہ کسی بھی مار سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس ایک عمل نے انہیں بتا دیا کہ گارڈ کی نظر میں وہ ایک انسان بھی نہیں تھے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بے حسی کا خول مکمل طور پر ناقابل تسخیر تھا کہ کوئی بھی چیز اس کے آر پار نہیں جا سکتی تھی۔ قیدی ایک چلتی پھرتی لاش بن چکے تھے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے نا؟ ہاں، اور یہی اس پورے تجزیے کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ یہ حفاظتی خول جو موت، درد اور توہین کے سامنے مضبوطی سے کھڑا تھا، ایک دن اچانک ٹوٹ گیا۔ اور جس چیز نے اسے توڑا وہ کوئی جسمانی تشدد نہیں تھا۔ یہ حیران کن ہے۔ اتنی اذیت سہنے کے بعد ایسی کون سی بات ہو سکتی تھی جو اس بے حسی کی دیوار کو گرا دے؟ یہ ایک فورمین کے چند الفاظ تھے۔ وہ فورمین فرینکل کے کام سے خوش نہیں تھا اور اس نے فرینکل کے ماضی کے بارے میں جان کر ان پر طنز کیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں جانتا ہوں، تم ایک ڈاکٹر تھے، مجھے شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ تم نے لوگوں سے خوب پیسے بٹورے ہوں گے اپنی اس ڈاکٹری میں۔ ایک منٹ، تمام مار پیٹ، بھوک، موت دیکھنے کے بعد یہ ایک ذاتی توہین تھی جس نے ان کے اندر رد عمل پیدا کیا؟ شدید رد عمل۔ فرینکل لکھتے ہیں کہ اس لمحے انہیں شدید غصہ آیا۔ وہ اس فورمین پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس ایک لمحے میں ان کا بے حسی کا خول چکنا چور ہو گیا۔ وہ قیدی نمبر 119 تو 104 نہیں رہے، وہ ڈاکٹر وکٹر فرینکل بن گئے جن کی پیشہ ورانہ زندگی اور شناخت پر حملہ کیا گیا تھا۔ یہ بات ناقابل یقین ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے اپنی شناخت اور اپنی زندگی کے کام کی توہین جسمانی موت کے خطرے سے بھی زیادہ ناقابل برداشت تھی؟ بالکل، اور یہ صرف غصہ نہیں تھا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ کسی انسان کا جسم قید کر سکتے ہیں، اس کے جذبات کو سلا سکتے ہیں، لیکن اس کی شناخت اور اس کی زندگی کے معنی کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ اس ایک لمحے میں اس فورمن نے فرینکل کی پوری زندگی کی جد و جہد، ان کے کام، ان کی اقدار کو بے معنی قرار دینے کی کوشش کی، اور یہی وہ حملہ تھا جسے فرینکل کا دماغ برداشت نہیں کر سکا۔ تو اس غصے کا آنا ایک منفی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کے اندر کا انسان ابھی زندہ ہے۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی علامت تھی۔ وہ غصہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کی روح ابھی پوری طرح مری نہیں تھی۔ اس نے ثابت کیا کہ آپ انسان سے سب کچھ چھین سکتے ہیں، اس کا نام، اس کا خاندان، اس کی آزادی، لیکن جب آپ اس کی زندگی کے معنی پر حملہ کرتے ہیں تو وہ رد عمل دے گا۔ شاید اسی ایک لمحے کے غصے نے فرینکل کو یاد دلایا کہ وہ کون ہے، اور اسی یاد نے انہیں آگے زندہ رہنے کی طاقت بھی دی۔ تو یہ تھی قیدی کے ذہن کی دوسری حالت، بے حسی، لا تعلقی اور ایک طرح کی جذباتی موت۔ یہ ایک خوفناک حقیقت ہے، لیکن یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ انسانی ذہن زندہ رہنے کے لیے کس حد تک خود کو ڈھال سکتا ہے، اور یہ بھی کہ اس کی سب سے گہری اقدار کہاں چھپی ہوتی ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال پر ایک غیر معمولی لیکن کسی حد تک قابل فہم رد عمل تھا، لیکن یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ کیا اس بے حسی کے اندھیرے میں بھی کوئی روشنی کی کرن تھی؟ کیا ان حالات میں بھی جب تمام بیرونی سہارے چھن جائیں، انسان اپنی اندرونی آزادی کو بچا سکتا ہے؟ اور یہی ہمارے اگلے تجزیے کا موضوع ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ فرینکل کے مطابق ان ناقابل تصور حالات میں بھی زندگی کا مفہوم اور جینے کی خواہش کیسے برقرار رہ سکتی ہے، اور وہ کون سی چیز تھی جو کچھ قیدیوں کو جینے کی وجہ دیتی تھی جبکہ باقی ہمت ہار جاتے تھے۔ اگلی بار ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوئیے گا۔ چلے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پچھلی بار ہماری گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ ہم وکٹر فرینکل کی کتاب مینز سرچ فار میننگ پر بات کر رہے ہیں، اور یہ اس گفتگو کا چوتھا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے قیدیوں کے نفسیاتی رد عمل کے دوسرے مرحلے یعنی بے حسی یا ایپیتھی پر بات کی تھی کہ کیسے وہ خود کو بچانے کے لیے اپنے ارد گرد ایک جذباتی دیوار کھڑی کر لیتے تھے۔ جی، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ دیوار ایک ضرورت تھی، ایک طرح کا حفاظتی خول۔ اس کے بغیر روزانہ کی اذیت، بھوک اور موت کا سامنا کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ لیکن اس خول کی ایک قیمت تھی،
اور وہ تھی انسانی احساسات کی گہرائی کا ختم ہو جانا۔ بالکل، لیکن اس سے ایک بہت بڑا اور پریشان کن سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر تمام قیدی ایک ہی جہنم سے گزر رہے تھے، ایک جیسی بھوک، سردی، بے رحمی، تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ کچھ لوگ آخر تک لڑتے رہے جبکہ بہت سے دوسرے ہمت ہار گئے؟ بقا کا راز کیا تھا؟ کیا یہ صرف جسمانی طاقت کا کھیل تھا؟ فرینکل کہتے ہیں بالکل نہیں، بلکہ جواب اس سے کہیں زیادہ گہرا اور حیران کن ہے۔ انہوں نے جو مشاہدہ کیا وہ ان کے پورے فلسفے کی بنیاد بن گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے بڑا مشترک عنصر ان کی جسمانی صحت نہیں بلکہ ان کی ذہنی اور روحانی سمت تھی۔ اسی جواب کی تلاش ہمیں فرینکل کے دو سب سے اہم نظریات کی طرف لے جاتی ہے، ایک معنی کی تلاش یعنی the will to meaning، اور دوسرا تکلیف کا مفہوم the meaning of suffering۔ تو آئیے اسی کو کھولتے ہیں۔ یہ معنی کی تلاش کیا ہے؟ فرینکل اسے انسانی زندگی کی بنیادی تحریک کہتے ہیں، جو فرائیڈ کی خوشی کی خواہش اور ایڈلر کی طاقت کی خواہش سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور فرینکل اسے صرف فلسفے کی بنیاد پر نہیں کر رہی، وہ کیمپ میں اپنے تجربات اور بعد میں اپنی تحقیق کی بنیاد پر یہ کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے پاس جینے کی کوئی ٹھوس وجہ تھی، کوئی مقصد تھا جو کیمپ سے باہر ان کا انتظار کر رہا تھا، ان کے زندہ بچنے کے امکانات ڈرامائی طور پر زیادہ تھے۔ وہ وجہ کوئی بھی ہو سکتی تھی، کوئی عزیز جس سے ملنا تھا، کوئی ادھورا کام جسے مکمل کرنا تھا، یا کوئی کتاب جو لکھنی تھی۔ اچھا، یہیں پر وہ نیچے کا مشہور قول آتا ہے جسے فرینکل بار بار دہراتے ہیں کہ جس کے پاس جینے کی کوئی وجہ ہو وہ تقریباً ہر حال برداشت کر سکتا ہے۔ یہ سننے میں تو ایک بہت متاثر کن فلسفہ لگتا ہے، لیکن کیمپ کی وحشیانہ حقیقت میں جہاں ہر لمحہ صرف زندہ رہنے کی جدوجہد تھی، اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ کیا یہ واقعی کام کرتا تھا؟ یہ صرف کام نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ زندگی اور موت کا فرق تھا۔ یہ کوئی تجریدی خیال نہیں تھا، اس کا مطلب تھا مستقبل کی طرف دیکھنا۔ فرینکل لکھتی ہیں کہ جیسے ہی کوئی قیدی مستقبل پر سے یقین کھو دیتا تھا، وہ اپنی روحانی گرفت بھی کھو دیتا تھا، اور اس کا نتیجہ ذہنی اور جسمانی تباہی کی صورت میں نکلتا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ جاتے تھے، صبح اپیل کے لیے بستر سے اٹھنے سے انکار کر دیتے، اور پھر ان کی جسمانی حالت تیزی سے بگڑتی تھی، ان کی قوت مدافعت گویا ختم ہو جاتی تھی۔ یعنی امید کا ٹوٹنا صرف ایک ذہنی کیفیت نہیں تھی، بلکہ یہ جسم کے لیے بالکل، یہ جسم کے لیے ایک مہلک بیماری کی طرح تھی۔ ذہن جسم کو حکم دیتا ہے، اور فرینکل اس کی ایک دل دہلا دینے والی مثال دیتی ہیں۔ ان کا ایک دوست تھا جو ایک بہت مشہور موسیقار تھا۔ اس نے فرینکل کو رازداری میں بتایا کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں ایک آواز نے اسے بتایا کہ 30 مارچ تک اس کی تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی اور اسے آزادی مل جائے گی۔ اچھا، اور وہ اس پر یقین رکھتا تھا؟ پختہ یقین۔ وہ اسی امید کے سہارے جی رہا تھا۔ جیسے جیسے مارچ کا مہینہ قریب آیا، جنگ کی خبریں کچھ حوصلہ افزا نہیں تھیں۔ 29 مارچ کو وہ اچانک شدید بیمار ہو گیا، اسے تیز بخار چڑھ گیا۔ 30 مارچ کو جس دن اس کی پیشن گوئی کے مطابق جنگ ختم ہونی تھی، وہ بے ہوش ہوا، اور 31 مارچ کو اس کی موت ہو گئی۔ طبی طور پر اس کی موت ٹائفس سے ہوئی، لیکن فرینکل کو یقین تھا کہ اصل وجہ امید کا ٹوٹنا تھا، جس نے اس کے جسم کی بیماری سے لڑنے کی صلاحیت کو یکسر ختم کر دیا تھا۔ یا خدا، یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا ذہن ہمارے جسم پر کس قدر طاقتور کنٹرول رکھتا ہے۔ تو یہ تو دوسروں کا مشاہدہ تھا۔ کیا فرینکل نے خود کو زندہ رکھنے کے لیے بھی کوئی ایسی ہی ذہنی تکنیک استعمال کی؟ جی ہاں، اور یہی ان کی کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ انہوں نے خود کو اس اذیت سے نکالنے کے لیے ایک بہت طاقتور ذہنی مشق ایجاد کی۔ جب بھی حالات ناقابل برداشت ہو جاتے، وہ تصور کرتے کہ وہ کیمپ سے رہا ہو چکے ہیں۔ وہ خود کو ایک بڑے، روشن اور گرم لیکچر ہال میں کھڑا دیکھتے، جہاں وہ ایک دلچسپی سے سننے والی جماعت کو کنسنٹریشن کیمپ کی نفسیات پر لیکچر دے رہے ہوتے۔ کمال ہے، یعنی وہ اپنی موجودہ تکلیف کو ماضی کا ایک واقعہ بنا کر دیکھ رہے تھے، ایک کیس سٹڈی جس کا وہ سائنسی تجزیہ کر رہے ہیں۔ بالکل، اس ذہنی جست نے انہیں اپنے حالات سے اوپر اٹھنے میں مدد دی۔
وہ قیدی کے بجائے ایک مشاہد بن گئے۔ اس سے ان کی تکلیف ختم تو نہیں ہوئی، لیکن اس کا مفہوم بدل گیا۔ وہ بے معنی اذیت نہیں رہی، بلکہ ایک ایسا مواد بن گئی جس سے مستقبل میں دوسروں کو سکھایا جا سکتا تھا۔ یہ سوچ ہی تو سب کچھ بدل دیتی ہے نا؟ کہ مصیبت آپ پر نہیں پڑ رہی، بلکہ زندگی آپ سے کچھ پوچھ رہی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ زندگی آپ سے کچھ پوچھ رہی ہے۔ فرینکل کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی سے یہ سوال کرنا چھوڑ دینا چاہیے کہ میں زندگی سے کیا امید رکھ سکتا ہوں، اور اس کے بجائے خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ زندگی مجھ سے کیا امید رکھتی ہے۔ یہ تو پورا نقطۂ نظر ہی الٹ دیتا ہے۔ جی، یہ سوچ انسان کو ایک غیر فعال شکار سے ایک فعال اور ذمہ دار کردار میں بدل دیتی ہے۔ اب آپ حالات کا انتظار نہیں کر رہے، بلکہ ہر لمحہ اپنے عمل اور رویے سے زندگی کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور یہی جواب آپ کی زندگی کو معنی دیتا ہے۔ اور یہ تصور براہ راست تکلیف کے موضوع سے جڑ جاتا ہے۔ عام طور پر تو ہم سب تکلیف سے بھاگتے ہیں، اسے ہر قیمت پر ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن فرینکل کا کہنا ہے کہ اگر زندگی کا کوئی مطلب ہے تو پھر تکلیف کا بھی کوئی مطلب ہونا چاہیے۔ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ ہاں، لیکن وہ اس کی بہت اہم وضاحت کرتی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ تکلیف اچھی چیز ہے یا ہمیں اسے ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ غیر ضروری تکلیف برداشت کرنا بہادری نہیں، بلکہ خود اذیت ہے۔ ان کا نظریہ صرف اس تکلیف پر لاگو ہوتا ہے جو ناگزیر ہو، جسے بدلا نہ جا سکے۔ اچھا، ناگزیر سے کیا مراد ہے؟ مطلب جیسے کیمپ کی قید یا کوئی لا علاج بیماری۔ جب آپ حالات کو نہیں بدل سکتے تو آپ کے پاس صرف ایک چیلنج رہ جاتا ہے، خود کو بدلنے کا۔ خود کو بدلنے کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس تکلیف کو کس طرح برداشت کرتے ہیں، آپ اسے کس رویے کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ فرینکل کہتے ہیں کہ جس وقار سے انسان اپنی تقدیر اور اس سے جڑی تکلیف کو قبول کرتا ہے، وہی اسے زندگی کو ایک گہرا مطلب دینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہاں وہ دوستوفسکی کا قول نقل کرتی ہیں، مجھے صرف ایک چیز کا خوف ہے کہ میں اپنی تکلیفوں کے لائق نہ رہوں۔ اپنی تکلیفوں کے لائق رہنا، یہ ایک بہت وزنی جملہ ہے۔ کوئی یہ کیسے کر سکتا ہے، خاص طور پر کیمپ جیسی جگہ پر جہاں ہر لمحہ آپ کی انسانیت اور وقار کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہو؟ وہاں کوئی اپنی تکلیف کے لائق کیسے رہ سکتا ہے؟ اپنے رویے کا انتخاب کر کے۔ فرینکل کے مطابق انسان سے سب کو چھینا جا سکتا ہے، اس کی آزادی، اس کا خاندان، اس کی صحت، سوائے ایک چیز کے، انسانی آزادیوں میں سے آخری آزادی، یعنی کسی بھی دیے گئے حالات میں اپنے رویے کا انتخاب کرنا، اپنا راستہ خود چننا۔ یعنی انتخاب کی آزادی؟ جی، وہ ان قیدیوں کو یاد کرتی ہیں جو بیرک میں ایک سے دوسرے کے پاس جاتے، انہیں تسلی دیتے اور اپنی روٹی کا آخری ٹکڑا بھی کسی بھوکے ساتھی کو دے دیتے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسے لوگ شاید کم تھے، لیکن وہ اس بات کا زندہ ثبوت تھے کہ انسان کے اندر کی روحانی آزادی کو بیرونی حالات ختم نہیں کر سکتے۔ یہ انتخاب، یہ قربانی، ان کی زندگی کو انتہائی مایوس کن حالات میں بھی ایک عظیم مقصد عطا کر رہی تھی۔ اور اسی خیال کو واضح کرنے کے لیے وہ کیمپ میں مرنے والی ایک نوجوان عورت کی دل کو چھو لینے والی مثال دیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ایک ایسی عورت تھی جسے معلوم تھا کہ وہ چند دنوں میں مر جائے گی، لیکن اس کے باوجود وہ نا امید یا تلخ نہیں تھیں، بلکہ حیرت انگیز طور پر خوش تھیں۔ اس نے فرینکل سے کہا، میں شکر گزار ہوں کہ تقدیر نے مجھے اتنی سخت چوٹ پہنچائی۔ اپنی پچھلی زندگی میں بہت لاڈ پیار میں پلی تھیں اور روحانی کامیابیوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتی تھیں۔ یہ تو ایک غیر معمولی نقطہ نظر ہے، موت کے اتنا قریب ہو کر شکر گزاری کا احساس۔ بالکل۔ پھر اس نے کھڑکی سے باہر شاہ بلوط کے درخت کی ایک شاخ کی طرف اشارہ کیا جس پر 2 پھول کھلے تھے۔ اس نے کہا کہ اس تنہائی میں یہی درخت اس کا واحد دوست ہے اور وہ اکثر اس سے باتیں کرتی ہے۔ جب فرینکل نے پوچھا کہ کیا درخت اسے جواب دیتا ہے تو اس کا جواب بہت گہرا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا، ہاں، یہ کہتا ہے، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، میں زندگی ہوں، ابدی زندگی۔ یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ انسان بدترین حالات میں بھی اپنی تکلیف سے بلند ہو سکتا ہے، فطرت میں، آرٹ میں یا محبت میں گہرے معنی تلاش کر سکتا ہے اور ایک المائیے کو ذاتی فتح میں بدل سکتا ہے۔ یہ واقعی غیر معمولی ہے۔ فرینکل اپنی تھیراپی میں بھی تو اسی اصول کا استعمال کرتے ہیں نا، مطلب تکلیف کو ایک نیا زاویہ دے کر اس کا مطلب بدل دینا۔
وہ ایک بزرگ ڈاکٹر کی کہانی سناتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ لوگو تھراپی کے عملی اطلاق کی بہترین مثال ہے۔ ایک بہت بوڑھے ڈاکٹر ان کے پاس علاج کے لیے آئے جو اپنی بیوی کی موت کے 2 سال بعد بھی شدید ڈپریشن سے نہیں نکل پائے تھے۔ فرینکل نے ان سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا ہوتا اگر آپ پہلے مر جاتے اور آپ کی بیوی کو آپ کے بغیر زندہ رہنا پڑتا؟ یہ تو ایک عجیب سوال ہے کسی غمزدہ شخص سے پوچھنے کے لیے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس ڈاکٹر نے فوراً جواب دیا، اوہ یہ تو اس کے لیے بہت خوفناک ہوتا، وہ بہت تکلیف اٹھاتی۔ اس پر فرینکل نے نرمی سے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی بیوی کو اس تکلیف سے بچا لیا گیا اور یہ آپ ہی ہیں جس نے اسے اس تکلیف سے بچایا، البتہ اس قیمت پر کہ اب آپ کو زندہ رہ کر اس کا سوگ منانا ہے۔ اوہ، اس ایک جملے نے تو سب کچھ بدل دیا ہوگا۔ فرینکل کہتی ہیں کہ ڈاکٹر نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس خاموشی سے ان کا ہاتھ تھاما اور چلا گیا۔ اس ایک لمحے میں اس کے دکھ کا پورا منظرنامہ بدل گیا۔ اچانک اس کی تکلیف بے معنی نہیں رہی، اسے ایک معنی مل گیا۔ یہ اس شخص کے لیے ایک قربانی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ فرینکل کا نقطہ یہ ہے کہ جس لمحہ تکلیف کو معنی مل جاتا ہے، وہ تکلیف نہیں رہتی، کم از کم اس کے ناقابل برداشت ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں آج کی گفتگو کا خلاصہ کروں تو کیمپ میں زندہ بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار جسمانی طاقت نہیں بلکہ جینے کی ایک مضبوط وجہ تھی، ایک مقصد، ایک مستقبل کا ہدف۔ اس معنی کی تلاش نے لوگوں کو ناقابل تصور حالات برداشت کرنے کے قابل بنایا۔ بالکل، اور دوسرا بڑا نقطہ یہ کہ جب تکلیف ناگزیر ہو، جب اسے ختم نہ کیا جا سکے، تب بھی اس میں معنی تلاش کرنے کا ایک موقع موجود ہوتا ہے، اور یہ موقع اپنے رویے کو منتخب کرنے کی آزادی سے ملتا ہے۔ آپ اپنی تکلیف کو وقار اور ہمت کے ساتھ برداشت کر کے ایک المیے کو ایک باطنی فتح میں بدل سکتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک بہت گہری اور طاقتور سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی آزادی وہ ہے جسے کوئی نہیں چھین سکتا، یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس پر اپنے رد عمل کا انتخاب کرنے کی آزادی۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، چاہے اس کے بیرونی حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ اور یہ آزادی صرف کیمپ کی دیواروں تک محدود نہیں تھی، یہ رہائی کے بعد کی زندگی کے لیے بھی اتنی ہی اہم تھی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ رہائی بھی اپنے ساتھ نئی نفسیاتی چنوتیاں لے کر آئی۔ اور یہی بات ہمیں اپنی اگلی گفتگو کی طرف لے جاتی ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم اسی باطنی آزادی یعنی انر فریڈم کے تصور پر مزید تفصیل سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ رہائی کے بعد قیدیوں کو کن نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے لیے اس آزادی کے کیا معنی تھے۔ وکٹر فرینکل کی کتاب مین سرچ فار میننگ پر ہماری گفتگو کے 5ویں حصے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر غور کریں گے جو شاید ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں، کیا ہم واقعی اپنے حالات کا، اپنے ماحول کا نتیجہ ہیں؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے جس پر فلسفے میں اور نفسیات میں صدیوں سے بحث ہو رہی ہے۔ ایک نظریہ تو یہی کہتا ہے، جسے ڈٹرمنزم کہتے ہیں، کہ انسان جو کچھ بھی ہے وہ حیاتیاتی، نفسیاتی اور سماجی حالات کا بس ایک مجموعہ ہے۔ یعنی ہمارے جینز، ہماری پرورش، ہمارا معاشرہ، یہ سب مل کر طے کرتے ہیں کہ ہم کیا بنیں گے۔ جی بالکل، اس نظریے کے مطابق ہمارے پاس جسے ہم آزاد مرضی یا فری ول کہتے ہیں وہ بہت محدود ہے یا شاید ہے ہی نہیں۔ اور اگر یہ بات سچ مان لی جائے تو پھر ایک کنسنٹریشن کیمپ سے بدتر تجربہ گاہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں تو حالات اتنے شدید اور سب کے لیے یکساں تھے کہ اس نظریے کے مطابق تمام قیدیوں کا رد عمل بھی ایک جیسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ بالکل، سب کو خود غرض، مایوس اور صرف اپنی بقا کی فکر میں لگ جانا چاہیے تھا۔ لیکن فرینکل اپنے تجربے کی بنیاد پر اس نظریے کو بالکل نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیمپ کی زندگی ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ انسان صرف اپنے حالات کی پیداوار نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ کیا مثالیں دیتے ہیں؟ وہ ان قیدیوں کو یاد کرتی ہیں جو بظاہر سب کچھ کھو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کو تسلی دیتے ہوئے بیرکوں میں گھومتے تھے، اور یہاں تک کہ اپنی روٹی کا آخری ٹکڑا جو ان کی زندگی اور موت کے بیچ کا فرق تھا، وہ بھی کسی بھوکے ساتھی کو دے دیتے تھے۔ اور فرینکل یہ مانتے ہیں کہ ایسے لوگ بہت کم تھے۔
جی، وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ فرشتے نہیں تھے اور ان کی تعداد بہت کم تھی، لیکن ان کی دلیل یہ ہے کہ ان چند لوگوں کی مثال ہی اس اصول کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انسان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے، مگر ایک چیز کبھی نہیں چھینی جا سکتی۔ اور یہیں سے آج کی ہماری گفتگو کا اصل مرکز شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ ایک چیز ہے انسانی آزادیوں میں سے آخری آزادی۔ فرینکل کے اپنے الفاظ میں کسی بھی دیے گئے حالات میں اپنے رویے کا انتخاب کرنا، اپنا راستہ خود چننا۔ یہ ایک بہت گہرا خیال ہے۔ بہت گہرا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیمپ میں ہر دن بلکہ ہر گھنٹہ قیدی کو ایک فیصلے کا موقع دیتا تھا۔ یہ فیصلہ کہ آیا وہ ان بیرونی طاقتوں کے آگے جھک جائے جو اس کی ذات اور اس کی اندرونی آزادی کو چھیننا چاہتی ہیں، یا وہ اپنی اس آخری آزادی کو استعمال کرتے ہوئے اپنا رویہ خود منتخب کرے گا۔ یہ سننے میں تو ایک بڑی فلسفیانہ بات لگتی ہے۔ کیا اس کا اطلاق عام زندگی پر بھی ہوتا ہے؟ مطلب کیمپ کی مثال تو بہت شدید ہے۔ بالکل ہوتا ہے، اور شاید آج کی زندگی میں اسے سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک عام سی مثال ہے، جب ہم ٹریفک میں پھنسے ہوتے ہیں یا دفتر میں کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، تو ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ صحیح۔ ایک راستہ غصے، مایوسی اور الزام تراشی کا ہے کہ حالات خراب ہیں، لوگ خراب ہیں، اور دوسرا راستہ یہ سوچنے کا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ صورتحال میرے قابو سے باہر ہے، لیکن میرا رد عمل وہ میرے قابو میں ہے۔ یہی وہ آخری آزادی ہے، وہ چھوٹی سی جگہ جو واقع اور ہمارے رد عمل کے درمیان موجود ہے، جسے کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیدی کی شخصیت وہ کیمپ کے اثرات کا لازمی نتیجہ نہیں تھی؟ جی بالکل نہیں، وہ اس کے اپنے اندرونی فیصلے کا نتیجہ تھی۔ یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور بہت بڑی طاقت بھی۔ یہیں پر مجھے دوستویفسکی کا وہ قول یاد آتا ہے جسے فرینکل نے نقل کیا ہے، میں صرف ایک چیز سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنی تکلیفوں کے لائق نہ رہوں۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ تکلیفوں کے لائق نہ رہنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تکلیف تو بہت بڑی ہے، آپ کا چیلنج تو پہاڑ جیسا ہے، لیکن آپ کا کردار، آپ کا رد عمل اس کے سامنے بہت چھوٹا اور کمزور ثابت ہو۔ دوستویفسکی اور فرینکل کے نزدیک اصل کامیابی یہ نہیں کہ آپ تکلیف سے بچ جائیں، وہ تو اکثر ممکن نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کی ہمت، آپ کا وقار، آپ کی انسانیت وہ آپ کی مصیبت سے بڑی ثابت ہو، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جن لوگوں نے اپنی تکالیف کو وقار سے برداشت کیا، انہوں نے دراصل ایک حقیقی اندرونی کامیابی حاصل کی۔ ان کی جیت باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ ان کے اپنے اندر تھی۔ اور اگر انسان ہر حال میں اپنا رویہ منتخب کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ اپنی تکلیف کو بھی کوئی معنی دے سکتا ہے۔ بالکل، یہی فرینکل کا مرکزی نقطہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر زندگی میں کوئی معنی ہے تو تکلیف میں بھی کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہونا چاہیے۔ تکلیف، تقدیر اور موت یہ زندگی کا ایک اٹل حصہ ہے، ان کے بغیر انسانی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ خیال سننے میں تو بہت متاثر کن ہے، پر ایمانداری کی بات ہے، یہ بہت مشکل بھی لگتا ہے۔ جب انسان شدید اذیت میں ہو تو کیا اس وقت واقعی اس میں اتنی ذہنی قوت ہوتی ہے کہ وہ معنی کے بارے میں سوچے؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہ وہی شک ہے جو کسی بھی عام انسان کے ذہن میں آئے گا۔ اور فرینکل بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ آسان تھا یا ہر کوئی ایسا کر سکتا تھا، لیکن وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ممکن تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی کہانی سنائی ہے، ایک نوجوان عورت کی جو کیمپ میں مر رہی تھی۔ اچھا۔ جی، وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس صرف چند دن باقی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حیرت انگیز طور پر خوش اور پرسکون تھی۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ ایک مرتی ہوئی عورت، وہ بھی کنسنٹریشن کیمپ میں، خوش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے فرینکل سے کیا کہا؟ جب فرینکل نے اس سے بات کی تو اس عورت نے کہا، میں اس بات پر شکر گزار ہوں کہ تقدیر نے مجھ پر اتنی سخت ضرب لگائی۔ اس نے کہا کہ اپنی پچھلی آرام دہ زندگی میں بہت لاڈلی تھی اور میں نے کبھی روحانی کامیابیوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ واہ! اور پھر اس نے اپنی جھونپڑی کی کھڑکی سے باہر ایک درخت کی شاخ کی طرف اشارہ کیا جس پر 2 پھول کھلے تھے،
اور کہا کہ یہ شاخ اکثر مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ باتیں کرتی ہے، یعنی اس نے موت کے دہانے پر بھی زندگی کا تسلسل دیکھ لیا۔ بالکل۔ فرینکل نے بھی تجسس سے پوچھا کہ کیا وہ درخت اسے جواب دیتا ہے؟ اس عورت نے کہا، ہاں، وہ مجھ سے کہتا ہے، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، میں زندگی ہوں، ابدی زندگی۔ یعنی اس نے اپنی تکلیف کو ایک اندرونی فتح میں تبدیل کر دیا۔ جی، اس نے اپنی تقدیر کو، اپنی موت کو ایک روحانی بیداری کے موقع میں بدل دیا تھا۔ اس نے اپنی تکلیف میں یہ معنی تلاش کر لیا تھا۔ یہ کہانی، یہ واقعی ہمیں زندگی کے معنی کے بارے میں ایک بالکل مختلف زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہ ہمیں اس خیال کی طرف لے جاتی ہے کہ شاید ہم زندگی سے غلط سوال پوچھ رہے ہیں۔ عام طور پر ہم پوچھتے ہیں، مجھے زندگی سے کیا ملے گا؟ جی ہاں، فرینکل کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ پوچھنا چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم زندگی سے کیا توقع رکھتے ہیں، اور اس کے بجائے یہ سوچنا شروع کرنا چاہیے کہ زندگی ہم سے کیا توقع رکھتی ہے۔ یہ ایک انقلابی خیال ہے کہ سوال ہم سے کیا جا رہا ہے، ہم سوال نہیں کر رہے۔ بالکل۔ فرینکل کے مطابق زندگی ہم سے روزانہ اور ہر گھنٹے سوال کرتی ہے، اور ہمارا جواب باتوں یا سوچنے میں نہیں، بلکہ صحیح عمل اور صحیح رویے میں ہونا چاہیے۔ تو زندگی کا مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کسی کتاب میں پڑھتے ہیں، بلکہ وہ چیز ہے جو ہم اپنے اعمال سے لمحہ بلمحہ تخلیق کرتے ہیں۔ جی، یہ ذمہ داری قبول کرنے کا نام ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے فرینکل نے کیمپ سے ایک اور بہت طاقتور مثال دی ہے، 2 قیدیوں کی جو خودکشی کا ارادہ کر چکے تھے۔ دونوں کی دلیل ایک ہی تھی، ہمیں اب زندگی سے کوئی توقع نہیں ہے۔ ظاہر ہے، جب کسی سے سب کچھ چھین لیا گیا ہو تو امید باقی رکھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ فرینکل نے ان کی مدد کیسے کی؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ انہوں نے انہیں کوئی لیکچر نہیں دیا، انہوں نے صرف سوال کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ زندگی کا کیا مطلب ہے، بلکہ انہیں یہ احساس دلانے میں مدد کی کہ زندگی اب بھی ان سے کچھ توقع کر رہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ انتظار کر رہا تھا۔ اس بچے کی محبت اس کی ذمہ داری تھی۔ اور دوسرے شخص کے لیے؟ دوسرا شخص ایک سائنسدان تھا اور کتابوں کا ایک سلسلہ لکھ رہا تھا جو ابھی نامکمل تھا۔ اس کا کام، اس کی تحقیق، اس کی ذمہ داری تھی۔ تو دونوں صورتوں میں ایک منفرد ذمہ داری تھی جو صرف وہی شخص پوری کر سکتا تھا۔ بالکل۔ اور فرینکلز کا نچوڑ یہ ہے کہ جب انسان کو اس ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے جو اس پر کسی عزیز یا کسی نامکمل کام کے لیے عائد ہوتی ہے، تو وہ اپنی زندگی کو کبھی نہیں پھینک سکتا۔ اسے اپنی تکلیف برداشت کرنے کی وجہ مل جاتی ہے۔ وہ اپنی موجودگی کا کیوں جانتا ہے۔ اور جب آپ کے پاس جینے کا کوئی کیوں ہو تو آپ تقریباً ہر کیسے کو برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ نیچے کا مشہور قول ہے جسے فرینکل نے اپنی پوری تھیوری کا مرکزی نقطہ بنایا ہے۔ تو آج کے اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انتہائی ناامید حالات میں بھی جب لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، انسان کے پاس اپنا رویہ منتخب کرنے کی اندرونی آزادی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اور یہ کہ زندگی کا اصل مطلب اس بات میں نہیں کہ ہمیں اس سے کیا ملتا ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ ہم زندگی کے سوالات کا جواب کیسے دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کرتے ہیں۔ چاہے وہ ذمہ داری کسی انسان سے متعلق ہو، کسی کام سے، یا خود اپنی تکلیف کو وقار سے برداشت کرنے سے۔ جی، معنی باہر سے نہیں ملتا، وہ ہمارے ذمہ دارانہ جواب میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا اور زندگی کو بدل دینے والا پیغام ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم فرینکل کے تجربات کی روشنی میں محبت اور روحانی زندگی جیسے موضوعات پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ تصورات کیمپ میں زندہ رہنے کی طاقت کیسے بنے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح فرینکل کے نزدیک محبت انسان کی بقا کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ شخص جس سے محبت کی جائے جسمانی طور پر موجود بھی نہ ہو۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ بحث ہوگی۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ نیٹشے کے الفاظ ایک بار پھر یاد کریں، جس کے پاس جینے کا کوئی کیوں ہو وہ تقریباً ہر کیسے کو برداشت کر سکتا ہے۔ کیا ہم نے اپنی زندگی میں، اپنے کام میں، اپنے رشتوں میں اپنے کیوں کو تلاش کیا ہے؟ چھٹے حصے میں خوش آمدید۔
پچھلی گفتگو میں ہم نے کیمپ کی زندگی کے پہلے مرحلے پر بات کی تھی، وہ جو شدید جھٹکا لگتا ہے جب قیدیوں سے ان کی پوری پچھلی زندگی چھین لی جاتی ہے۔ بالکل، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کیسے ایک انسان کو صرف ایک نمبر بنا دیا جاتا ہے اور کیسے بے حسی یا ایپتھی ایک طرح کی نفسیاتی ڈھال بن جاتی ہے روزمرہ کی اذیت کو برداشت کرنے کے لیے۔ جی، تو آج ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ جب باہر کی دنیا میں سب کچھ ختم ہو جائے، مطلب آزادی، خاندان، شناخت، تو انسان اندر سے کیسے زندہ رہتا ہے؟ صحیح۔ آج ہم قیدیوں کی باطنی اور روحانی دنیا کا گہرائی سے جائزہ لیں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ اس جہنم میں بھی جینے کا مقصد اور معنی کیسے تلاش کیا جا سکتا تھا۔ اور یہ صرف کوئی فلسفیانہ سوال نہیں ہے، یہ تو بقا کا سوال تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ محبت کی یادیں اور انسان کی اپنی اندرونی دنیا کیسے ایک ایسی پناہ گاہ بن گئی جہاں کیمپ کے گارڈز بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ چلیں ایک بہت ہی حیران کن نقطے سے شروع کرتے ہیں جو وکٹر فرینکل نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے قیدیوں کی بیرونی زندگی بد سے بدتر ہوتی گئی، ان میں سے کچھ لوگوں کی روحانی اور باطنی زندگی اور گہری ہوتی چلی گئی۔ جی، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ جو لوگ حساس طبیعت کے تھے، جو جسمانی طور پر شاید اتنے مضبوط نہیں تھے، وہ اکثر کیمپ کی سختیاں ان لوگوں سے بہتر برداشت کر پائے جو جسمانی طور پر بہت مضبوط تھے۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہو وہی ایسی جگہ پر بچ پائے گا۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ حساس لوگوں کا بہتر طریقے سے سہ جانا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان حساس لوگوں کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو جسمانی طاقت سے زیادہ قیمتی ثابت ہوئی، ایک امیر باطنی زندگی۔ اچھا۔ ان کے پاس یادوں، خیالات اور روحانیت کی ایک ایسی دولت تھی جس میں وہ پناہ لے سکتے تھے۔ جب باہر کا ماحول ناقابل برداشت ہو جاتا تو وہ اپنی اندرونی دنیا میں، مطلب اپنے اندر، پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ یعنی وہ جسمانی طور پر قید تھے لیکن ذہنی اور روحانی طور پر آزاد تھے۔ بالکل، یہ ایک ایسی آزادی تھی جو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ فرینکل اس کی ایک بہت ذاتی مثال دیتے ہیں۔ وہ ایک صبح کا ذکر کرتے ہیں جب انہیں اور دوسرے قیدیوں کو سخت سردی اور اندھیرے میں کام کے لیے کئی میل پیدل لے جایا جا رہا تھا۔ میں اس منظر کا تصور کر سکتی ہوں، گھوپ اندھیرا، برف پر پھسلتے پاؤں، وہ یخ بستہ ہوا۔ ایسے میں انسان کیا سوچتا ہوگا؟ شاید صرف اگلے قدم کے بارے میں۔ زیادہ تر لوگ یہی کرتے تھے، لیکن اس خاموشی اور اذیت کے دوران فرینکل کے ساتھ چلنے والے ایک قیدی نے سرگوشی میں کہا، کاش ہماری بیویاں ہمیں اس حال میں نہ دیکھتی۔ اوہ! بس یہ ایک جملہ تھا، لیکن اس نے فرینکل کے ذہن میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ یہ جملہ کتنا طاقتور ہے! ایسا لگتا ہے کہ اس ایک لمحے نے فرینکل کے لیے سب کچھ بدل دیا اور انہیں ایک بہت بڑی سچائی کا راستہ دکھایا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اسی لمحے، اس یخ بستہ مارچ کے دوران، فرینکل کو ایک غیر معمولی انکشاف ہوا۔ وہ لکھتے ہیں، میں نے وہ سچائی دیکھی جسے بہت سے شاعروں نے اپنے گیتوں میں بیان کیا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ انسان کی نجات محبت کے ذریعے اور محبت میں ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی محبت صرف ایک احساس نہیں بلکہ بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، ایک سروائیول ٹول۔ اس کا کیا مطلب ہوا اس کانٹیکسٹ میں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ فرینکل کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ایک انسان، چاہے اس کے پاس اس دنیا میں کچھ بھی نہ بچا ہو، وہ اپنے محبوب کے تصور میں صرف ایک لمحے کے لیے ہی صحیح حقیقی خوشی محسوس کر سکتا ہے۔ اس لمحے انہیں اپنی بیوی کا چہرہ انتہائی وضاحت سے نظر آنے لگا، ان کی مسکراہٹ، ان کی حوصلہ افزا نظریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ تصویر اس وقت سورج سے بھی زیادہ روشن تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کی بیوی زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ کیمپ میں تو کوئی رابطہ نہیں تھا باہر کی دنیا سے۔ اور یہی تو اس انکشاف کا سب سے طاقتور پہلو ہے۔ اچھا۔ فرینکل کو احساس ہوا کہ محبت جسمانی موجودگی سے بہت بہت آگے ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کی بیوی زندہ ہیں یا نہیں۔ محبت کا جوہر، ان کی یاد، ان کی تصویر، وہ سب کچھ فرینکل کے اندر موجود تھا اور اسے کوئی چھو نہیں سکتا تھا۔ تو وہ ذہنی طور پر ان سے باتیں کرتے تھے،
یہ صرف ایک یاد نہیں تھی بلکہ ایک زندہ تعلق تھا۔ بالکل، وہ ان سے سوال پوچھتے اور انہیں جواب بھی محسوس ہوتے ہیں۔ یہ اندرونی گفتگو اتنی حقیقی تھی کہ باہر کی دنیا کی ہولناکی ماند پڑ جاتی تھی۔ اسی لیے فرینکل ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، محبت موت کی طرح مضبوط ہے۔ واہ! یہ اندرونی زندگی کی شدت ہی تھی جو قیدیوں کو وجود کے خالی پن اور ویرانی سے بچاتی تھی۔ تو یہ اندرونی دنیا صرف پیاروں کی یادوں تک محدود تھی یا اس کے اور بھی پہلو تھے؟ نہیں، یہ اس سے بھی وسیع تھی۔ اسی گہری باطنی زندگی نے قیدیوں کو فن اور فطرت کی خوبصورتی کو پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے محسوس کرنے کے قابل بنایا۔ اچھا۔ ایک موقع پر جب انہیں آشوِتز سے باویریا کے ایک کیمپ میں منتقل کیا جا رہا تھا تو ایک بہت یادگار واقعہ پیش آیا۔ اچھا، وہ مال گاڑی والا واقعہ؟ جی ہاں، وہ سب قیدیوں سے بھری ایک مال گاڑی میں بند تھے اور چھوٹی سلاخوں والی کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے غروب آفتاب میں سیلزبرگ کے پہاڑوں کو دیکھا۔ ناقابل یقین! اس جہنم میں رہتے ہوئے بھی وہ لوگ خوبصورتی کو محسوس کر پا رہے تھے؟ اور صرف محسوس نہیں کر رہے تھے بلکہ اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ فرینکل لکھتے ہیں کہ ان قیدیوں کے چہروں کو دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کی تمام امیدیں ترک کر دی ہیں۔ ایک قیدی نے دوسرے سے کہا، دنیا کتنی خوبصورت ہو سکتی تھی۔ یہ جملہ دنیا کتنی خوبصورت ہو سکتی تھی، اس میں حسرت بھی ہے اور امید بھی۔ یہ صرف فرار نہیں تھا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کا انسانی احساس ابھی زندہ تھا۔ بالکل، یہ لمحات بقا کا ایک اہم نفسیاتی ذریعہ تھے۔ یہ یاد دہانی تھے کہ دنیا میں ابھی خوبصورتی موجود ہے، چاہے ان کی اپنی زندگی بدصورتی سے گھری ہوئی ہو۔ فرینکل ایک اور چھوٹا سا لیکن بہت گہرا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک دن ایک کھائی میں جمی ہوئی زمین کھود رہے تھے اور ان کا ذہن پھر اپنی بیوی کے تصور میں کھویا ہوا تھا۔ اور پھر انہیں وہ روشنی نظر آئی۔ جی، انہیں دور ایک فارم ہاؤس میں ایک روشنی جلتی ہوئی نظر آئی اور انہیں بائبل کی آیت یاد آئی، اور روشنی اندھیرے میں چمکتی ہے۔ صحیح، وہ لکھتے ہیں کہ اسی لمحے ایک پرندہ خاموشی سے اڑ کر ان کے سامنے مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ گیا اور انہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ ایک عام حالات میں شاید کوئی اس پر دھیان بھی نہ دیتا، لیکن اس جگہ اس وقت اس کا کیا مطلب تھا؟ فرینکل کے لیے یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ ایک گہرا روحانی اشارہ تھا، ایک پیغام تھا کہ مایوسی کے اندھیرے میں بھی امید کی روشنی موجود ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات قیدیوں کو یہ یاد دلاتے تھے کہ ان کا وجود صرف بھوک، سردی اور مشقت تک محدود نہیں ہے۔ ان کی روح ابھی بھی زندہ تھی۔ جی، یہ سب کہانیاں محبت کی یاد، فطرت کی خوبصورتی، ان میں کوئی مشترک دھاگا ہے؟ یہ سب کس ایک بڑی سچائی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ یہ سب ہمیں فرینکل کے فلسفے کے بنیادی اصول کی طرف لاتی ہیں، اور وہ اصول ہے آخری انسانی آزادی۔ آخری انسانی آزادی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرینکل کہتے ہیں کہ ایک انسان سے اس کا سب کچھ چھینا جا سکتا ہے، اس کا گھر، اس کا کام، اس کا خاندان، سوائے ایک چیز کے، اور وہ کیا ہے؟ کسی بھی حالت میں اپنا رویہ منتخب کرنے کی آزادی، اپنا راستہ خود چننے کی آزادی۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ حالات جتنے بھی برے ہوں، آپ کا رد عمل ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آپ سے یہ حق نہیں چھین سکتے کہ آپ اس صورتحال کا سامنا کیسے کریں گے۔ بالکل یہی کیمپ کی زندگی ہر روز، ہر گھنٹے یہ موقع فراہم کرتی تھی کہ انسان یہ فیصلہ کرے کہ آیا وہ ان طاقتوں کے سامنے جھک جائے گا جو اس کی ذات کو چھیننا چاہتی ہیں، یا وہ اپنی انسانی عظمت کو برقرار رکھے گا۔ اور اس انتخاب کی ٹھوس مثالیں بھی موجود تھیں۔ فرینکل ان چند قیدیوں کا ذکر کرتے ہیں جو بیرکوں میں گھومتے، دوسروں کو تسلی دیتے اور اپنی روٹی کا آخری ٹکڑا بھی بانٹ دیتے۔ جی، یہ لوگ تعداد میں شاید کم تھے، لیکن وہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ انسان اپنی بدترین تقدیر سے بھی بلند ہو سکتا ہے۔ اسی تناظر میں فرینکل کو اکثر دوستویسکی کے الفاظ یاد آتے تھے۔ کون سے الفاظ؟ مجھے صرف ایک چیز کا خوف ہے کہ میں اپنی تکلیفوں کے لائق نہ رہوں۔ اپنی تکلیفوں کے لائق نہ رہوں، یہ بہت گہرا جملہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف بذات خود بے معنی ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح سے انسانوں سے برداشت کرتا ہے، جس وقار اور ہمت سے اس کا سامنا کرتا ہے، وہ اس تکلیف کو ایک معنی دے سکتا ہے۔ صحیح۔ جس طرح سے ایک انسان اپنی قسمت کو قبول کرتا ہے، وہ اس کی زندگی کو ایک گہرا مقصد عطا کرتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی ناقابل برداشت کیوں نہ ہوں۔ یہ ایک اندرونی کامیابی ہے۔
تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں انسانی بقا صرف جسمانی جنگ نہیں بلکہ ایک روحانی اور نفسیاتی جنگ بھی ہے۔ جی، اور اس جنگ میں سب سے طاقتور ہتھیار محبت، یادیں، اندرونی دنیا میں پناہ اور اپنا رویہ منتخب کرنے کی ناقابل تسخیر آزادی ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو محض ایک حیوان کی سطح پر گرنے سے بچاتی ہیں۔ یہ واقعی انسانی روح کی ایک زبردست تصویر ہے۔ یہ صرف زندہ رہنے کی کہانی نہیں بلکہ وقار کو بچانے کی جنگ ہے۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی تکلیف کا بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے تو وہ ناقابل تصور مصائب بھی برداشت کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے تجربات صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ان سے ایک پورا فلسفہ، ایک تھیراپی نکلی۔ بالکل۔ اگلی گفتگو میں ہم ان تجربات سے ابھرنے والے علاجی نظریے یعنی لوگو تھیراپی کی وضاحت کریں گے، جو اس بات پر مرکوز ہے کہ انسان اپنی زندگی میں معنی کیسے تلاش کر سکتا ہے۔ اس کا انتظار رہے گا۔ لیکن آج کی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے آپ ایک آخری سوچ پیش کرنا چاہتے تھے؟ جی، فرینکل ایک نوجوان عورت کا ذکر کرتے ہیں جو کیمپ میں مر رہی تھی، لیکن وہ مایوس نہیں تھی۔ اس نے فرینکل کو بتایا کہ وہ اپنی قسمت کی شکر گزار ہے کیونکہ اس نے اسے روحانی کامیابیوں کو سنجیدگی سے لینا سکھایا تھا۔ اچھا۔ اس کی واحد دوست کھڑکی سے نظر آنے والی شاہ بلوط کی ایک ٹہنی تھی جس پر 2 پھول کھلے تھے۔ ایک درخت کی ٹہنی اس کی دوست تھی؟ ہاں، اس نے فرینکل کو بتایا کہ وہ اکثر اس درخت سے باتیں کرتی ہے۔ جب فرینکل نے پوچھا کہ درخت کیا کہتا ہے تو اس عورت نے جواب دیا، وہ کہتا ہے میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، میں زندگی ہوں، ابدی زندگی۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ تو سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اس پر غور کریں کہ جب انسان اپنی موت کا سامنا کر رہا ہو تو اس کے لیے ایک درخت کی شاخ میں دوست تلاش کرنے اور اس میں آبادی زندگی دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، تو پچھلی گفتگو میں ہم نے وکٹر فرینکل کی کتاب کے پہلے بہت ہی ذاتی حصے پر بات کی تھی، جہاں انہوں نے اپنے کنسنٹریشن کیمپ کے تجربات بیان کیے۔ جی۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ناقابل تصور اذیت میں بھی انسان جینے کی وجہ تلاش کر سکتا ہے۔ بالکل۔ آج ہم کتاب کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے لوگو تھیراپی کا خلاصہ۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں فرینکل اپنے انہی تجربات کو ایک مکمل نفسیاتی نظریے کی شکل دیتے ہیں۔ اور یہ جوڑنا بہت ضروری ہے۔ فرینکل خود اس کو کہتے ہیں کہ پہلا حصہ ان کے نظریے کی وجودی توثیق ہے۔ وجودی توثیق، یہ تھوڑا بھاری لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب سیدھا سا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ میں نے کسی لائبریری میں بیٹھ کر نہیں سوچی، بلکہ میں نے انہیں انسانی اذیت کی بھٹی میں خود جیا ہے اور سچ ثابت ہوتے دیکھا ہے۔ تو یہ اس نظریے کو ایک ایسی بنیاد دیتا ہے جو بہت کم تھیوریز کے پاس ہے۔ یہ تو بہت طاقتور نکتہ ہے، یعنی یہ تھیوری تجربے سے نکلی ہے، صرف خیال سے نہیں۔ تو چلیں اسی بات سے شروع کرتے ہیں کہ لوگو تھیراپی آخر ہے کیا؟ فرینکل ایک بڑا مزیدار واقعہ سناتے ہیں جو اس کی بہترین وضاحت کرتا ہے۔ ہاں، وہ امریکی ڈاکٹر والا۔ جی، ایک امریکی ڈاکٹر ان سے ملنے آیا اور پوچھا، ڈاکٹر فرینکل، کیا آپ مجھے صرف ایک جملے میں سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کی لوگو تھیراپی اور روایتی سائیکو انالیسس میں کیا فرق ہے؟ ہاں، اور فرینکل کا جواب لاجواب تھا۔ انہوں نے کہا، بالکل، سائیکو انالیسس میں مریض کو ایک صوفے پر لیٹ کر وہ باتیں بتانی پڑتی ہیں جو بتانا اکثر بہت مشکل اور ناگوار ہوتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ لوگو تھیراپی میں مریض سیدھا بیٹھ سکتا ہے لیکن اسے وہ باتیں سننی پڑتی ہیں جو سننا بعض اوقات بہت ناگوار ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بظاہر تو ایک مذاق لگتا ہے لیکن اس میں واقعی گہرائی ہے۔ یعنی لوگو تھیراپی آپ کو آپ کی ذمہ داریوں اور مستقبل کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاتی ہے جو شاید آپ سننا نہ چاہیں۔ بالکل، یہ صرف ایک لطیفہ نہیں ہے، یہ لوگو تھیراپی کا نچوڑ ہے۔ دیکھیں، سائیکو انالیسس کی زیادہ تر توجہ ماضی پر ہوتی ہے، بچپن کے صدمات، لاشعوری خواہشات، وہ سب کچھ جو آپ کو یہاں تک لایا ہے۔ جی، لیکن لوگو تھیراپی ماضی کو کھودنے پر کم اور مستقبل پر زیادہ توجہ دیتی ہے۔ یہ مریض سے یہ نہیں پوچھتی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، بلکہ یہ پوچھتی ہے کہ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اسی لیے اسے
مانی پر مبنی سائیکو تھراپی کہتے ہیں۔ بالکل، اسی لیے اور یہ لوگو کا لفظ بھی یہیں سے آیا ہے۔ اچھا، جی ہاں، لوگو یعنی لوگوس ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے مانی۔ فرینکل نے نفسیات کے اس وقت کے 2 بڑے نظریات کو چیلنج کیا تھا۔ فرائیڈ اور ایڈلر۔ جی، فرائیڈ نے کہا تھا کہ انسان کی بنیادی خواہش لذت کا اصول ہے، مطلب ہم سب خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پھر ایڈلر نے کہا نہیں، اصل خواہش طاقت کا اصول ہے، یعنی ہم سب بڑھتری چاہتے ہیں۔ خواہش ہے مانی کی خواہش، ول ٹو میننگ۔ ہم اپنی زندگی میں کوئی مقصد، کوئی مطلب تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی خوشی اور طاقت وہ شاید مانی کی تلاش کے ضمنی فائدے ہو سکتے ہیں، اصل مقصد نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی فرینکل کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشی ایک تتلی کی طرح ہے، آپ اس کا پیچھا کریں تو وہ بھاگتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ خاموشی سے کوئی بامانی کام کرتے رہیں تو وہ خود آ کر آپ کے کندھے پر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا، خاص طور پر اس دور میں۔ اور انہوں نے اسے ثابت کرنے کے لیے کچھ اعداد و شمار بھی دیے تھے نا؟ جی، اور وہ واقعی آنکھیں کھول دینے والے ہیں۔ مثال کے طور پر فرانس میں ایک پبلک اوپینین پول ہوا۔ اس میں 89% لوگوں نے مانا کہ انسان کو جینے کے لیے کسی نہ کسی مقصد کی ضرورت ہوتی ہے۔ 89%؟ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ 61% لوگوں نے کہا کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا شخص ہے جس کے لیے وہ اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے، مطلب 2/3 کے قریب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی مقصد اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کے لیے مرنے کو تیار ہے۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں، ایک اور بہت مشہور تحقیق امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی نے کی۔ اچھا۔ انہوں نے 48 مختلف کالجوں کے تقریباً 8000 طلباء سے پوچھا کہ ان کے لیے زندگی میں سب سے اہم کیا ہے۔ آج کل کے حساب سے تو لگتا ہے کہ زیادہ تر نے کہا ہوگا کہ بہت سارا پیسہ کمانا۔ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن نتائج بالکل الٹ تھے۔ صرف 16% نے کہا کہ ان کا پہلا مقصد بہت سارا پیسہ کمانا ہے۔ صرف 16%؟ جی، اس کے برعکس 78% یعنی ایک بہت بڑی اکثریت نے کہا کہ ان کا پہلا مقصد اپنی زندگی کا مقصد اور معنی تلاش کرنا ہے۔ واہ! جن کے پاس پہلے سے کہیں زیادہ مادی آسائشیں ہیں وہ سب سے زیادہ معنی کی تلاش میں ہیں۔ یہ فرینکل کے نظریے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اچھا، اگر 78% نوجوانوں کے لیے پیسہ نہیں بلکہ معنی اہم ہے، تو پھر آج کل اتنی بے چینی، اتنی ڈپریشن کیوں نظر آتی ہے؟ لگتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ معنی تلاش نہیں کر پا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں براہ راست لوگو تھراپی کے اگلے اہم تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ فرینکل کہتے ہیں کہ جب انسان کی یہ بنیادی معنی کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ ایک خاص قسم کی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں وجودی مایوسی، ایگزسٹینشل فرسٹریشن۔ ایسی مایوسی جس کا تعلق وجود کے بے معنی ہونے کے احساس سے ہے؟ بالکل، اور جب یہ مایوسی کسی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو فرینکل اسے ایک نیا نام دیتے ہیں، نوجینک نیوروسس، نیوروجینک نیوروسس۔ نوجینک؟ یہاں نیوجینک کا لفظ نو سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ذہن یا روح۔ فرینکل کہتے ہیں کہ یہ نفسیاتی مسائل جبلتوں کے ٹکراؤ سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ یہ انسان کی روح کے خالی پن سے جنم لیتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی عملی مثال ہے؟ مطلب یہ حقیقی زندگی میں کیسا نظر آتا ہے؟ ہاں، فرینکل ایک بہترین مثال دیتے ہیں۔ ایک بہت اعلیٰ عہدے پر فائز امریکی سفارتکار ان کے پاس علاج کے لیے آیا۔ وہ اپنے کیریئر سے شدید غیر مطمئن تھا۔ اچھا۔ اس سے پہلے وہ 5 سال تک نیو یارک میں ایک مشہور سائیکو اینالسٹ سے علاج کروا رہا تھا۔ اس اینالسٹ نے اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مسئلہ اس کے والد کے ساتھ اس کی لاشعوری نفرت کا ہے۔ یعنی اس کے مسئلے کی جڑ ماضی میں اس کے بچپن میں تلاش کی جا رہی تھی۔ بالکل، لیکن فرینکل نے چند انٹرویوز کے بعد ہی یہ سمجھ لیا کہ مسئلہ ماضی میں نہیں بلکہ حال اور مستقبل میں ہے۔ اس شخص کی معنی کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اصل میں کوئی اور کام کرنا چاہتا تھا۔ فرینکل نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے اپنا پیشہ بدلنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس نے پیشہ بدلا اور اگلے 5 سال تک وہ اپنی نئی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن رہا۔ تو مسئلہ باپ سے نفرت کا نہیں تھا، مسئلہ بے معنی کام کا تھا۔ بالکل۔ تو فرینکل یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں پریشان ہونا اصل میں ایک صحت مند چیز بھی ہو سکتی ہے۔
ہے نا؟ یہ ہمیشہ کوئی بیماری نہیں ہوتی، ایک حد تک۔ بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہونے کی علامت ہے۔ ایک جانور کو کبھی اپنی زندگی کے معنی کی فکر نہیں ہوتی، صرف انسان کو ہوتی ہے۔ صحیح۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب انسان اس بحران میں پھنس جائے اور باہر نہ نکل پائے۔ اس سے سب سے اہم اور عملی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر زندگی میں معنی اتنے ہی ضروری ہیں تو کوئی انہیں تلاش کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کوئی سن رہا ہے جس سے اپنی زندگی بے معنی لگ رہی ہو تو لوگو تھراپی اسے کیا راستہ دکھاتی ہے؟ یہ لوگو تھراپی کا دل ہے۔ فرینکل کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ زندگی کا کیا مطلب ہے۔ اچھا؟ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی ایک آفاقی مطلب نہیں ہوتا، ہر انسان کی زندگی کا مطلب منفرد ہوتا ہے، لیکن وہ 3 بنیادی راستے بتاتے ہیں جن پر چل کر کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں معنی تلاش کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا راستہ کیا ہے؟ پہلا راستہ سب سے واضح ہے، کوئی کام کر کے یا کوئی تخلیق کر کے، یعنی آپ دنیا میں کوئی ایسی چیز لائیں جو پہلے نہیں تھی، یا کوئی ایسا کام کریں جو کسی کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائیں۔ اور یہ صرف کوئی بڑا آرٹسٹ یا سائنسدان بننے کی بات نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں۔ ایک اچھا استاد بننا، اپنے خاندان کی اچھی پرورش کرنا، یہ سب اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ کسی بڑے کارنامے کے بارے میں نہیں، بلکہ اپنے کام کو بامانی بنانے کے بارے میں ہے۔ ایک بڑھئی جو ایک خوبصورت کرسی بناتا ہے وہ بھی معنی تخلیق کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ ہے کسی چیز کا تجربہ کر کے یا کسی شخص سے محبت کر کے، اس میں فطرت کی خوبصورتی کو محسوس کرنا، آرٹ سے لطف اندوز ہونا۔ اور محبت؟ فرینکل محبت کی جو تعریف کرتے ہیں وہ روایتی تعریف سے بہت مختلف ہے۔ بہت مختلف اور بہت گہری۔ ان کے نزدیک محبت صرف ایک شدید جذبہ نہیں ہے، محبت کا اصل مطلب ہے کسی دوسرے انسان کی شخصیت کے جوہر کو سمجھنا، یعنی اس کی ان صلاحیتوں اور خوبیوں کو دیکھنا جو ابھی شاید خود اسے بھی نظر نہیں آتی، اور پھر اسے ان صلاحیتوں کو حقیقت میں بدلنے میں مدد دینا۔ واہ، یہ تو محبت کی بہت گہری تعریف ہے۔ یعنی محبت صرف ایک احساس نہیں، ایک عمل ہے۔ جی، اب تیسرے راستے کی بات کرتے ہیں جو میرے خیال میں سب سے منفرد اور شاید سب سے مشکل ہے۔ کون سا؟ تیسرا اور شاید سب سے گہرا راستہ ہے ناگزیر تکلیف کے خلاف اپنا رویہ اختیار کر کے۔ یعنی وہ تکلیف جسے آپ بدل نہیں سکتے؟ جی، فرینکل کہتے ہیں کہ کچھ حالات ایسے آتے ہیں جنہیں ہم بدل نہیں سکتے، کوئی لاعلاج بیماری، کسی پیارے کی موت۔ ایسے میں ہمارے پاس عمل کی آزادی تو نہیں رہتی، لیکن ایک آخری انسانی آزادی پھر بھی باقی رہتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس صورتحال کے بارے میں اپنا رویہ منتخب کرنے کی آزادی۔ یہاں وہ بوڑھے ڈاکٹر کی مثال ہے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ہاں، وہ ایک انتہائی طاقتور مثال ہے۔ ایک بوڑھے ڈاکٹر ان کے پاس آئے جو اپنی بیوی کی موت کے بعد شدتی ڈپریشن میں تھے۔ 2 سال گزر چکے تھے، لیکن وہ اپنے غم سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ فرینکل نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا، ڈاکٹر، اگر آپ کا انتقال پہلے ہو جاتا اور آپ کی بیوی کو آپ کے بغیر زندہ رہنا پڑتا تو کیا ہوتا؟ تو ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر نے فوراً کہا، اوہ، یہ تو اس کے لیے بہت خوفناک ہوتا، وہ کتنا دکھ اٹھاتی۔ اس پر فرینکل نے بہت نرمی سے جواب دیا، دیکھیں ڈاکٹر، اس تکلیف سے آپ نے اسے بچا لیا، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ اب آپ کو زندہ رہ کر اس کا غم سہنا پڑ رہا ہے۔ اور اس ایک جملے نے سب کچھ بدل دیا۔ سب کچھ بدل دیا۔ ڈاکٹر نے ایک لفظ نہیں کہا، صرف فرینکل سے ہاتھ ملایا اور خاموشی سے چلا گیا۔ اس کی تکلیف جادوئی طور پر ختم نہیں ہوئی، لیکن اب اس کی تکلیف بے معنی نہیں رہی تھی۔ بالکل، اس تکلیف کو ایک معنی مل گئے تھے، قربانی کا معنی۔ وہ اپنی بیوی سے محبت کی خاطر یہ دکھ اٹھا رہا تھا۔ اور فرینکل کا کلیدی جملہ یہیں سے آتا ہے، تکلیف اسی لمحے تکلیف نہیں رہتی جب اسے کوئی معنی مل جاتے ہیں۔ یہ بہت بہت گہری بات ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگو تھراپی ایک مستقبل پر مبنی نظریہ ہے جس کا مرکز معنی کی خواہش ہے۔ جی، اور ہم 3 طریقوں سے معنی تلاش کر سکتے ہیں، اپنے کام اور تخلیق کے ذریعے، محبت اور تجربات کے ذریعے، اور سب سے بڑھ کر ناگزیر تکالیف کے سامنے ایک مثبت رویہ اپنا کر۔ بالکل، اور اس سب کے آخر میں ایک حتمی گہری سوچ ہے جو فرینکل ہمیں دیتے ہیں۔ وہ زندگی کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ عموماً ہم زندگی سے پوچھتے ہیں، میرے لیے اس زندگی میں کیا رکھا ہے، مجھے اس سے کیا ملے گا۔
فرینکل کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی الٹا ہے۔ الٹا؟ جی، ہمیں زندگی سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی ہم سے سوال کر رہی ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر صورتحال ہم سے ایک سوال پوچھ رہی ہے، تم کیا کرو گے؟ تم کیسے انسان بنو گے؟ اور ہمارا جواب الفاظ سے نہیں بلکہ ہمارے اعمال سے ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال اور ہمارے طرز عمل سے۔ ہماری ذمہ داری ہی ہمارا جواب ہے۔ یہ سوچ انسان کو محض حالات کا شکار بننے کے بجائے اپنی زندگی کا ایک ذمہ دار اور فعال کردار بنا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو واقعی انسان کو بااختیار بناتی ہے۔ ہماری اگلی گفتگو میں ہم فرینکل کے ایک اور طاقتور تصور پر بات کریں گے جسے وہ المناک رجائیت یعنی ٹریجک آپٹمزم کہتے ہیں۔ جی، یعنی درد، جرم اور موت پر مشتمل زندگی کی المناک تکون کے باوجود زندگی کو ہر حال میں ہاں کیسے کہا جائے۔ اس پر بات کریں گے اگلی بار۔ اچھا، تو وکٹر فرینکل کے ساتھ اس گہرے فکری سفر میں ہم اب ایک ایسے موڑ پر ہیں جہاں شاید سب سے مشکل سوالات کا سامنا ہے۔ ہم نے معنی کی تلاش، آزادی، ذمہ داری، ان سب پر بات کی، لیکن یہ سب باتیں اس وقت کیسی لگتی ہیں جب زندگی خود ایک المیہ بن جائے، جب انسان کو درد، جرم اور موت کا سامنا ہو۔ فرینکل اس چیلنج سے بھاگتے نہیں، بلکہ وہ اس کے بالکل مرکز میں جا کر ایک حیران کن تصور پیش کرتے ہیں جس سے وہ المناک امید پرستی یا ٹریجک آپٹمزم کہتے ہیں۔ زیادہ الفاظ لگتے ہیں نا، لیکن فرینکل کے لیے یہ انسانی وجود کی سب سے گہری حقیقت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امید پرستی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے آنکھیں بند کر لیں۔ اصل امید پرستی تو تب شروع ہوتی ہے جب آپ زندگی کے المناک تکون یعنی ٹریجک ٹرائیڈ، درد، جرم اور موت کو قبول کرنے کے باوجود زندگی کو ہاں کہنے کی ہمت کرتے ہیں۔ یہ اس یقین پر ہے کہ انسان میں یہ غیر معمولی صلاحیت ہے کہ وہ بدترین حالات کو بھی کسی تعمیری چیز میں بدل سکتا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ تکلیف سے بچا جائے، بلکہ ہر حالہ میں سے بہترین نتیجہ نکالا جائے۔ یعنی یہ کوئی سستی یا آپ کہیں کہ جھوٹی امید نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت پختہ اور حقیقت پسندانہ رویہ ہے۔ اور مجھے فرینکل کی یہ بات بہت پسند آئی کہ یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ چلو بھئی اب امید پرست بن جاؤ۔ یہ کوئی سوئچ نہیں ہے جسے آپ آن کر دیں۔ وہ اسے خوشی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آپ خوشی کا پیچھا نہیں کر سکتے، آپ صرف خوش ہونے کی وجہ تلاش کر سکتے ہیں، اور جب وہ وجہ ملتی ہے تو خوشی خود بخود ایک بائی پروڈکٹ کے طور پر آ جاتی ہے۔ شاید امید پرستی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بالکل، یہ خود بخود پیدا ہوتی ہے جب معنی مل جائے۔ چلیں اس المناک ترکون کے ایک ایک کونے کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے درد اور تکلیف۔ فرینکل کا نظریہ یہاں بہت بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تکلیف بذات خود کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی تکلیف سے بچا جا سکتا ہے یا اسے ختم کیا جا سکتا ہے تو ایسا کرنا ہی ایک بامعنی عمل ہے۔ غیر ضروری تکلیف برداشت کرنا کوئی بہادری نہیں، بلکہ وہ اسے خود اذیتی یا میساکوم کہتے ہیں۔ لیکن اگر تکلیف ناگزیر ہو جسے آپ بدل نہیں سکتے، تب آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے۔ موقع یہ کہ آپ اسے ایک انسانی کامیابی میں بدل دیں۔ اور اس کی وضاحت کے لیے انہوں نے ایک ایسی مثال دی ہے جو میرے خیال میں پڑھنے والے کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ایک بوڑھے ڈاکٹر کی کہانی جو اپنی بیوی کی موت کے 2 سال بعد بھی شدید ڈپریشن میں تھے۔ وہ فرینکل کے پاس آئے۔ فرینکل نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا، ڈاکٹر صاحب سوچئے، اگر آپ کا انتقال پہلے ہو جاتا تو آپ کی بیوی پر کیا گزرتی؟ اس ڈاکٹر نے فوراً کہا، او خدایا، اس کے لیے یہ ناقابل برداشت ہوتا، وہ یہ صدمہ کبھی سہ نہ پاتی۔ فرینکل نے بہت نرمی سے جواب دیا، تو دیکھیے، آپ نے اسے اس تکلیف سے بچا لیا، اور اس کی قیمت آپ کو اب اس کے بغیر زندہ رہ کر اور یہ غم سہ کر ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ کیا بات ہے! ایک لمحے میں اس کے درد کا پورا منظر نامہ ہی بدل گیا۔ بالکل، وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ایک لفظ نہیں کہا، صرف فرینکل کا ہاتھ تھاما اور خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے آنسوؤں کا مطلب بدل گیا تھا۔ وہ اب محض ایک نقصان کا غم نہیں تھا، بلکہ ایک گہری محبت کے لیے دی جانے والی قربانی بن گیا تھا۔ اس کے دکھ کو ایک معنی مل گیا تھا۔ اور یہیں پر نیچے کا وہ مشہور قول بالکل فٹ بیٹھتا ہے جسے فرینکل اکثر دہراتے تھے، جس کے پاس جینے کے لیے کوئی کیوں ہو، وہ تقریباً ہر کیسے کو برداشت کر سکتا ہے۔ جب تکلیف کا کوئی مقصد یا معنی مل جاتا ہے نا،
تو اسے سہنے کی طاقت بھی آ جاتی ہے۔ یہ کیوں ہی انسان کو بدترین حالات میں بھی ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ فرینکل نے یہ سب اپنی آنکھوں سے کیمپوں میں دیکھا تھا، جہاں لوگوں نے اپنے خاندان یا کسی نامکمل کام کی خاطر ناقابل تصور تکلیفیں برداشت کیں۔ یہ نظریہ سننے میں بہت طاقتور ہے، لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ ان لوگوں کے لیے تھوڑا غیر حقیقی نہیں جو شدید مسلسل جسمانی درد یا گہری ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں؟ اس وقت کسی سے یہ کہنا کہ اس میں کوئی معنی تلاش کرو، کیا یہ ان کی تکلیف کو کم سمجھنے یا ٹریولائز کرنے کے مترادف نہیں؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز سوال ہے، اور فرینکل اس بارے میں بہت واضح تھے۔ ان کا مقصد کبھی بھی کسی کی تکلیف کو کم کرنا نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ خوش رہو یا درد کو محسوس نہ کرو۔ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ باقی سب کچھ کھو دیتے ہیں، تب بھی ایک آخری انسانی آزادی آپ کے پاس رہتی ہے، اپنا رویہ منتخب کرنے کی آزادی۔ یہ ایک حکم نہیں بلکہ انسانی صلاحیت کا ایک بیان ہے۔ انہوں نے خود دیکھا کہ کچھ قیدی شدید ترین اذیت کے باوجود دوسروں کی مدد کرتے تھے، اپنا آخری روٹی کا ٹکڑا بھی بانٹ لیتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ حالات انسان سے سب کچھ چھین سکتے ہیں سوائے اس کے رویے کے۔ تو یہ کوئی آسان راستہ نہیں بلکہ انسانی وقار کے اظہار کا سب سے مشکل مگر ممکن راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت بہت ضروری تھی۔ تو تکلیف سے نپٹنے کا یہ نظریہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن فرینکل ہمیں اس سے بھی گہری اور زیادہ ذاتی جگہ پر لے جاتے ہیں، یعنی ہمارے اپنے اندر کے احساس جرم تک۔ یہ ایک ایسا بوجھ ہے جس سے بھاگنا شاید باہر کی تکلیف سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ فرینکل اس بوجھ کو اٹھانے کا کیا طریقہ بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جرم کا احساس دراصل ہمیں خود کو بہتر بنانے کا ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگے ہیں، اور یہ ہمیں واپس صحیح راستے پر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو جرم کا احساس تبدیلی کا نقطۂ آغاز بن سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کی ذمہ داری قبول کریں۔ اور ذمہ داری کی بات کرتے ہوئے وہ اجتماعی جرم یا کلیکٹیو گلٹ کے تصور کو بہت سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ یہ آج کے دور میں ایک بہت ہی متنازع خیال لگتا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ کسی پوری نسل یا قوم کو ماضی کی غلطیوں پر شرمندہ ہونا چاہیے یا اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ فرینکل کا یہ انفرادی ذمہ داری پر زور اس جدید سوچ سے کیسے ٹکراتا ہے؟ یہ واقعی آج کے دور کا ایک بڑا سوال ہے۔ فرینکل کا موقف بہت واضح تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جرم اور معصومیت ہمیشہ انفرادی ہوتے ہیں۔ آپ کسی شخص کو اس کے گروہ، قوم یا نسل کی بنیاد پر مجرم نہیں ٹھہرا سکتے۔ وہ کہتے تھے کہ انسانوں کی صرف دو نسلیں ہیں، مہذب انسانوں کی نسل اور غیر مہذب انسانوں کی نسل، اور یہ دونوں نسلیں ہر گروہ اور ہر معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ کیمپوں کے گارڈز میں بھی کوئی نہ کوئی مہذب شخص مل جاتا تھا، اور قیدیوں میں بھی کوئی نہ کوئی غیر مہذب شخص موجود تھا۔ اس لیے کسی پورے گروہ پر لیبل لگانا ناانصافی ہے۔ اسی حوالے سے ان کی زندگی کے دو واقعات مجھے بہت دلچسپ لگے۔ ایک بار جب ایک امریکی خاتون نے ان سے پوچھا کہ آپ ہٹلر کی زبان یعنی جرمن میں کتابیں کیسے لکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ آپ کے باورچی خانے میں چاقو ہیں تو پھر آپ انہیں کیسے استعمال کر سکتی ہیں جبکہ لاتعداد قاتل انہیں قتل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا زبردست جواب تھا! ذمہ داری اوزار کی نہیں، استعمال کرنے والے کی ہوتی ہے۔ بالکل، اور دوسرا واقعہ تو اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ جب وہ سین کوئنٹن جیل میں قیدیوں سے خطاب کر رہے تھے، جو امریکہ کی سب سے بدنام جیلوں میں سے ایک ہے، انہوں نے ان قیدیوں سے کہا، آپ انسان ہونے کے ناطے جرم کرنے میں آزاد تھے، لیکن اب آپ اس جرم پر قابو پا کر، خود سے بلند ہو کر اور ایک بہتر انسان بن کر اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اس ایک جملے نے وہاں موجود قیدیوں پر جادو کر دیا۔ انہیں پہلی بار محسوس ہوا کہ کسی نے انہیں صرف ایک مجرم کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کے طور پر دیکھا جس میں تبدیلی اور بہتری کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے! انہیں صرف ان کے جرم سے نہیں پہچانا گیا بلکہ ان کی انسانیت سے پہچانا گیا، ان کی مستقبل کی صلاحیت سے پہچانا گیا۔ تو ہم نے تکلیف کو کامیابی میں بدلا اور جرم کو تبدیلی کے موقع کے طور پر دیکھا۔ لیکن یہ سب اس ایک بڑی حقیقت کے سامنے چھوٹے لگتے ہیں جس کا سامنا ہم سب کو کرنا ہے: موت۔ اگر سب کچھ ختم ہی ہو جانا ہے تو اس ساری محنت کا کیا فائدہ؟ مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے جس کا فرینکل جواب دیتے ہیں۔
اور ان کا جواب ایک بار پھر ہماری سوچ کے بالکل الٹ ہے۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ چونکہ زندگی عارضی ہے اس لیے یہ بے معنی ہے۔ فرینکل کہتے ہیں نہیں، زندگی کا عارضی ہونا ہی اسے بامانی بناتا ہے، کیونکہ یہ ہم پر ذمہ داری ڈالتا ہے۔ اگر ہمارے پاس لامحدود وقت ہوتا تو ہم ہر کام کل پر ٹال دیتے، لیکن چونکہ وقت محدود ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر لمحہ ایک موقع ہے جسے یا تو ہم استعمال کر کے کسی قدر کو حقیقت کا روپ دے سکتے ہیں یا اسے ہمیشہ کے لیے کھو سکتے ہیں۔ اور یہاں ان کی وہ بات مجھے بہت متاثر کرتی ہے کہ ماضی میں کچھ بھی کھوتا نہیں ہے، جو ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ مستقبل ممکنات یعنی پوٹینشیلٹی سے بھرا ہے، لیکن ماضی حقیقتوں یعنی ریالٹیز سے۔ جب آپ کسی موقع کو استعمال کر لیتے ہیں تو وہ ایک حقیقت بن کر ہمیشہ کے لیے آپ کے ماضی میں محفوظ ہو جاتا ہے، اسے کوئی اب سے چھین نہیں سکتا۔ اس لیے ماضی کوئی خالی پن نہیں بلکہ ایک بھرا ہوا گودام ہے۔ واہ، کیلنڈر والی مثال نے تو مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہم اکثر اپنی زندگی کو دنوں کے ختم ہونے کے طور پر دیکھتے ہیں نا۔ فرینکل کہتے ہیں کہ مایوس شخص وہ ہے جو دیوار پر لگے کیلنڈر کو دیکھتا ہے اور ہر دن ایک ورق پھاڑتے ہوئے خوفزدہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کم ہو رہی ہے، جبکہ ایک فعال اور ذمہ دار شخص ہر دن کے ورق کو پھاڑنے کے بعد اس کی پشت پر کچھ نوٹس لکھتا ہے، آج کیا سیکھا، کس سے محبت کی، اور اسے احتیاط سے اپنی ڈائری میں فائل کرتا جاتا ہے۔ وہ اپنے بھرپور ماضی پر فخر اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ تو پورا نقطہ نظر ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بوڑھے لوگوں سے حسد کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ سچ ہے کہ ان کے پاس مستقبل نہیں، لیکن ان کے پاس وہ ہے جو نوجوانوں کے پاس نہیں، ایک حقیقی ماضی۔ وہ تمام اعمال جو انہوں نے کیے، وہ محبت جو انہوں نے کی، اور وہ تمام تکالیف جو انہوں نے ہمت اور وقار سے برداشت کی، یہ سب ان کے ماضی کے خزانے ہیں جنہیں کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ فرینکل کی یہ بات کہ ماضی میں کچھ کھوتا نہیں بہت خوبصورت ہے، لیکن یہاں ایک دوسرا زاویہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ماضی کی غلطیاں اور پچھتاوے بھی تو ہمیشہ کے لیے ذخیرہ ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ ماضی ایک خزانے کے بجائے ایک قید خانہ بھی بن سکتا ہے؟ بہت گہرا نکتہ ہے، اور فرینکل اس سے انکار نہیں کریں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ یہ آپ کے رویے پر منحصر ہے۔ آپ ان غلطیوں کو ایک بوجھ بنا کر ساری زندگی ڈھو سکتے ہیں، یا آپ ان سے سیکھ کر ان کی ذمہ داری قبول کر کے، جیسے ہم نے جرم کے معاملے میں دیکھا، خود کو ایک بہتر انسان بنا سکتے ہیں۔ اس طرح وہ پچھتاوے بھی مانے کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ مستقبل میں کیا نہیں کرنا۔ تو قید خانے کی چابی بھی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر ہم ان تینوں نکات، درد، جرم اور موت، کو ملا کر دیکھیں تو المناک امید پرستی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناگزیر تکلیف کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں، جرم کو تبدیلی کا موقع بنا سکتے ہیں، اور زندگی کے عارضی پن کو ذمہ دارانہ عمل کے لیے ایک تحریک بنا سکتے ہیں۔ اس سب کے پیچھے جو مرکزی خیال ہے وہ انسان کی غیر مشروط قدر کا ہے۔ جی، اور یہ شاید اس کتاب کا سب سے اہم پیغام ہے۔ فرینکل اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں کہ ہر انسان کی قدر غیر مشروط ہے۔ یہ قدر اس کی افادیت یعنی یوزفلنس پر منحصر نہیں ہوتی کہ وہ معاشرے کے لیے کتنا مفید ہے۔ آج کا معاشرہ کامیابی، خوشی اور جوانی کی پوجا کرتا ہے۔ یہ افادیت والی سوچ یہ تو آج کے دور میں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ سوشل میڈیا پر کامیابی کی نمائش، ہسل کلچر، جہاں آپ کی قدر اس بات سے ہے کہ آپ کتنا کام کرتے ہیں۔ کیا یہ اسی خطرناک راستے کی طرف ایک قدم ہے جس سے فرینکل خبردار کر رہے تھے؟ بلا شبہ، فرینکل کہتے ہیں کہ یہ سوچ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اگر ہم قدر کا پیمانہ افادیت کو بنا لیں تو ہم ان لوگوں کی قدر کھو دیتے ہیں جو معاشرے کے لیے مفید نہیں رہے، بوڑھے، بیمار، معذور یا ناکام لوگ۔ یہی سوچ تھی جو نازی جرمنی میں ہٹلر کے رحم کی بنیاد پر قتل یعنی یوتھنیشیا پروگرام کی طرف لے گئی، جہاں لاکھوں معذور اور ذہنی طور پر بیمار لوگوں کو اس لیے مار دیا گیا کہ وہ معاشرے پر بوجھ تھے۔ فرینکل خبردار کرتے ہیں کہ جب ہم انسان کے وقار یعنی ڈگنیٹی کو اس کی افادیت یوزفلنس سے جوڑ دیتے ہیں تو ہم ایک بہت ہی تاریک اور غیر انسانی راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اور اسی نقطے پر فرینکل اپنی کتاب کا اختتام ایک ایسی بات سے کرتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رہ جاتی ہے، اور میرے خیال میں ان کی پوری فکر کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں، انسان وہ مخلوق ہے جس نے آشوٹز کے گیس چیمبر ایجاد کیے، لیکن انسان وہ مخلوق بھی ہے جو انہی گیس چیمبروں میں سر اٹھا کر ہونٹوں پر دعا یا کلمہ لیے داخل ہوا۔
یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، شیطان بننے کی بھی اور ولی بننے کی بھی۔ کون سی صلاحیت حقیقت بنتی ہے، اس کا انحصار حالات پر نہیں بلکہ ہمارے فیصلوں پر ہوتا ہے۔ بدترین حالات میں بھی ہمارے پاس ہمیشہ یہ انتخاب ہوتا ہے کہ ہم کیسا رویہ اپنائیں۔ ہم حالات کا شکار بن سکتے ہیں یا ہم اپنے وقار اور اپنی اقدار کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ انتخاب ہمیشہ ہمارا ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا مرکزی خیال یہی ہے کہ المنامک امید پرستی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ٹریجڈی کو نظر انداز کر دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ زندگی میں درد، جرم اور موت شامل ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی زندگی بامانی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہمیشہ اپنا رویہ منتخب کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ اس بحث کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی جس پر وہ غور کر سکیں۔ کیا ہم اپنی اور دوسروں کی قدر کا تعین ان کی افادیت یعنی یوٹیلیٹی کی بنیاد پر کرتے ہیں یا ان کے انسان ہونے کے وقار یعنی ڈگنیٹی کی بنیاد پر؟ یہ فرق ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہمارے رشتوں میں اور ہمارے معاشرے کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ سوال تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور اپنے رویوں کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم فرینکل کی کتاب پر اپنی اس تفصیلی گفتگو کے اختتام کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم وکٹر فرینکل کے تمام نظریات کا ایک حتمی خلاصہ پیش کریں گے تاکہ ان کی تعلیمات کے تمام اہم نقاط ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ایک جامع تصویر سامنے آ سکے۔ وکٹر فرینکل کی کتاب مین سرچ فار میننگ پر ہماری گفتگو کے اس آخری حصے میں خوش آمدید۔ پچھلے حصوں میں ہم نے فرینکل کے ساتھ حراستی کیمپوں کے اندھیروں کا سفر کیا۔ ہم نے ان کی روح کو کچل دینے والی اذیت کو دیکھا۔ آج ہم اس راکھ سے جنم لینے والے فلسفے کو سمجھیں گے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنی ناقابل تصور تکلیف سے فرینکل نے انسانیت کے لیے کون سا خزانہ دریافت کیا۔ تو آئیے اس کتاب کی روح میں اترتے ہیں۔ اس کا مرکزی پیغام، اس کا کور آئیڈیا آخر ہے کیا؟ اتنی بڑی کہانی کے پیچھے وہ کون سی ایک دلیل ہے جو فرینکل ہمیں دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، اس کتاب کی خوبصورتی ہی اس کی ساخت میں۔ یہ صرف آپ کہہ لیں ایک یادداشت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خشک نفسیاتی تھیوری ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو کیمپ کے تجربات پر ہے، وہ دوسرے حصے میں پیش کی گئی لوگو تھیراپی کی بنیاد ہے۔ وہ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ انسان کس حد تک گر سکتا ہے اور پھر بتاتے ہیں کہ وہ کن اصولوں پر کھڑا ہو کر دوبارہ اٹھ سکتا ہے۔ اور فرینکل کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی اندرونی خواہش نہ تو لذت کا حصول ہے جیسا فرائیڈ نے کہا تھا، جی، اور نہ ہی طاقت کی چاہ جیسا ایڈلر کا ماننا تھا، بلکہ یہ معنی کی تلاش ہے۔ معنی کی تلاش یعنی ول ٹو میننگ۔ یہ سننے میں تو بہت فلسفیانہ لگتا ہے۔ عام زندگی میں اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ خوشی کی تلاش سے مختلف ہے؟ بہت مختلف۔ خوشی ایک نتیجہ ہو سکتی ہے لیکن مقصد نہیں۔ فرینکل کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جینے کی کوئی وجہ، کوئی مقصد ہو تو آپ تقریباً ہر مشکل جھیل سکتے ہیں۔ وہ نیچے کا مشہور قول دہراتے ہیں۔ ہاں، وہ قول کہ جس کے پاس جینے کی کوئی وجہ ہو وہ تقریباً ہر کیسے کو برداشت کر سکتا ہے۔ بالکل، یہی اس پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ کیمپ میں زندہ وہی لوگ نہیں رہے جو جسمانی طور پر سب سے زیادہ مضبوط تھے، بلکہ وہ جن کے پاس جینے کی کوئی وجہ تھی، کوئی مقصد، کوئی پیارا شخص یا کوئی ادھورا کام۔ یہ بات تو ذہن کو ہلا دیتی ہے۔ تو جب آپ سے سب کچھ چھین لیا جائے، آپ کا گھر، آپ کے کپڑے، آپ کا نام تک، تو آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ فرینکل کے مطابق آپ کے پاس آخری انسانی آزادی بچتی ہے۔ آخری انسانی آزادی؟ جی، اور وہ ہے کسی بھی صورتحال میں اپنے رد عمل، اپنے رویے کو منتخب کرنے کی آزادی۔ باہر کے حالات آپ کے قابو میں نہیں، لیکن ان حالات پر آپ کا رد عمل مکمل طور پر آپ کا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسان اپنی عظمت اور اپنی زندگی کے معنی تلاش کرتا ہے۔ کیمپ میں کچھ لوگ فرشتوں جیسا سلوک کرتے تھے اور کچھ جانوروں جیسا، حالانکہ حالات سب کے لیے ایک جیسے تھے۔ یہ فرق ان کے اپنے انتخاب کا تھا۔ میں تصور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس ماحول میں انسانی ذہن پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ سفر کیسا تھا؟ فرینکل نے قیدیوں کے نفسیاتی رد عمل کو کچھ مراحل میں تقسیم کیا ہے نا؟ جی،
اور یہ مراحل ہمیں شدید دباؤ میں انسانی نفسیات کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے صدمہ۔ یہ کیمپ میں داخل ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، جب ٹرین سے ہزاروں لوگوں کو اتارا جاتا ہے اور ایک افسر محض اپنی انگلی کے اشارے سے فیصلہ کرتا ہے کہ کون دائیں طرف کام کرنے جائے گا اور کون بائیں طرف سیدھا گیس چیمبر۔ انگلی کا کھیل۔ جی، وہ اسے انگلی کا کھیل کہتے ہیں۔ ایک لمحے میں آپ کی پوری زندگی، آپ کے خواب، آپ کی امیدیں سب ایک اشارے پر منحصر ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک شے سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ تو روح کو مار دینے والا احساس ہے، شناخت کا مکمل خاتمہ۔ بالکل، آپ کا نام مٹا کر ایک نمبر دے دیا جاتا ہے۔ فرینکل کے لیے ذاتی طور پر یہ صدمہ اس وقت عروج پر پہنچا جب ان سے ان کی زندگی بھر کی تحقیق، ان کی کتاب کا مسودہ چھین کر کوڑے میں پھینک دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ میرا ماضی مر چکا ہے، اب مجھے صرف زندہ رہنا ہے۔ لیکن کوئی بھی انسان ہمیشہ صدمے کی حالت میں تو نہیں رہ سکتا۔ ذہن کو اس روزمرہ کی اذیت سے بچنے کے لیے کوئی راستہ تو نکالنا پڑتا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہی دوسرا مرحلہ ہے جسے فرینکل بے حسی یا ایپیتھی کہتے ہیں۔ یہ ایک آپ کہہ لیں دفاعی ڈھال تھی۔ قیدی اپنے ارد گرد ہونے والی مار پیٹ، بیماری اور موت کے مناظر سے جذباتی طور پر لاتعلق ہو جاتے تھے۔ اگر وہ ہر ظلم پر محسوس کرتے تو شاید پاگل ہو جاتے۔ یہ ایک قسم کی جذباتی موت تھی۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی متضاد لگتی ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جذباتی موت، لیکن فرینکل یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی دور میں لوگوں نے ایک بہت گہری داخلی زندگی گزاری۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ممکن ہیں؟ یہی تو اس کتاب کا سب سے حیران کن نکتہ ہے۔ یہ ایک نفسیاتی تضاد ہے۔ باہر کی دنیا سے بے حس ہو کر ہی قیدیوں نے اپنے اندر ایک نئی دنیا آباد کی۔ ان کی داخلی زندگی ان کی پناہ گاہ بن گئی۔ فرینکل لکھتے ہیں کہ وہ گھنٹوں اپنی بیوی کے تصور سے باتیں کرتے، ان کی مسکراہٹ کو یاد کرتے، وہ غروب آفتاب کے رنگوں میں خوبصورتی تلاش کر لیتے تھے جو چند منٹوں کے لیے انہیں اس جہنم سے نکال دیتی تھی۔ انہوں نے وہاں یہ سیکھا کہ انسان کی نجات محبت میں اور محبت کے ذریعے ہے۔ یہ داخلی آزادی ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ جسمانی طور پر کمزور تھے لیکن ان کی داخلی اور روحانی زندگی مضبوط تھی، ان کے بچنے کے امکانات زیادہ تھے۔ بالکل، کیونکہ ان کے پاس زندہ رہنے کی وجہ زیادہ مضبوط تھی، اور یہ ہمیں دکھ کے معنی پر لاتا ہے۔ فرینکل کا پیغام یہ نہیں کہ دکھ اچھی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ دکھ سے بچنا چاہیے، لیکن اگر دکھ ناگزیر ہو، اگر اسے بدلا نہ جا سکے تو پھر بھی اس میں معنی تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ معنی اس بات میں ہے کہ انسان اپنا بوجھ کیسے اٹھاتا ہے، وقار کے ساتھ یا مایوسی کے ساتھ۔ ان طور پر ایسا نہیں تھا۔ تیسرا مرحلہ رہائی کا ہے، لیکن یہ بھی ایک قسم کا صدمہ تھا۔ آزادی ایک خواب کی طرح غیر حقیقی لگتی تھی۔ ان کے جسم آزاد تھے لیکن روح ابھی تک قید تھی۔ خوشی محسوس کرنے کی صلاحیت جیسے مر چکی تھی۔ فرینکل لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے پہلی بار آزادی سے کھیتوں کو دیکھا تو وہ کچھ محسوس نہیں کر پائے۔ رہائی کے بعد دو خطرات تھے، تلخی اور مایوسی۔ تلخی ان لوگوں کے رویے سے جو کہتے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اور مایوسی اس وقت جب آپ اس شخص سے ملنے گھر جائیں جس کے لیے آپ زندہ رہے اور پتہ چلے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ ایک ناقابل تصور سفر ہے، لیکن فرینکل صرف ایک یادداشت لکھ کر نہیں رکے، انہوں نے ان تجربات سے ایک پورا نفسیاتی نظام بنایا۔ تو اب اس سوال پر آتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ ہم خوش قسمتی سے ان کیمپوں میں نہیں ہیں، لیکن ہماری زندگی میں بھی اپنے مسائل ہیں۔ فرینکل ان اسباق کو جدید زندگی پر کیسے لاگو کرتے ہیں؟ وہ اسے لوگو تھراپی کے ذریعے لاگو کرتے ہیں۔ فرینکل کے مطابق 20ویں اور 21ویں صدی کا جو سب سے بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے وہ ہے وجودی خلا، یعنی ایگزسٹینشل ویکیوم۔ وجودی خلا، یہ بہت بھاری بھرکم اصطلاح لگ رہی ہے۔ کیا یہ وہی احساس ہے جب کوئی شخص سب کچھ ہونے کے باوجود اندر سے خالی محسوس کرتا ہے، جیسے سوشل میڈیا پر گھنٹوں سکرول کرتے رہنا اور آخر میں مکمل طور پر بے معنی اور تھکاوا محسوس کرنا؟ یہ بالکل بہترین مثال ہے۔ یہی وجودی خلا ہے۔ فرینکل کہتے ہیں کہ آج انسان کے پاس جینے کے وسائل تو بہت ہیں، پیسہ، ٹیکنالوجی، تفریح، لیکن جینے کا کوئی مقصد نہیں۔ اور جب زندگی میں مقصد نہ ہو تو یہ خلا بوریت، ڈپریشن، جارحیت اور نشے جیسی چیزوں سے پر ہوتا ہے۔ یہ بات آج پہلے سے بھی زیادہ سچی لگتی ہے۔ تو لوگو تھراپی اس خلا کو کیسے پر کرتی ہے؟
کیا یہ ہمیں زندگی کا کوئی ایک مقصد بتاتی ہے؟ نہیں، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ لوگو تھراپی آپ کو کوئی تیار شدہ جواب نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہے کہ زندگی آپ سے سوال پوچھتی ہے اور آپ کو اپنے عمل سے اس کا جواب دینا ہے۔ فرینکل معنی تلاش کرنے کے لیے ایک آپ کہہ لیں عملی ٹول کٹ دیتے ہیں جس میں 3 بڑے راستے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹول کٹ ہے۔ پہلا راستہ کیا ہے؟ پہلا راستہ ہے کام یا تخلیق، کوئی کام کرنا، کوئی چیز بنانا، کسی منصوبے کو مکمل کرنا۔ جب آپ دنیا میں کوئی مثبت حصہ ڈالتے ہیں تو آپ کی زندگی بامانی ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک فن پارا بنانے سے لے کر اپنے کام کو ایمانداری سے کرنے تک۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے، یعنی کچھ کرو، مصروف رہو۔ اور دوسرا راستہ؟ دوسرا راستہ شاید اس سے بھی زیادہ گہرا ہے، تجربہ کرنا یا محبت کرنا۔ یعنی کسی چیز کا تجربہ کرنا، جیسے فطرت کی خوبصورتی یا آرٹ، یا کسی دوسرے انسان سے اس کی ذات کی گہرائی میں جا کر محبت کرنا۔ کسی کی اچھائی اور اصلیت کو دیکھنا آپ کی اپنی زندگی کو معنی دے سکتا ہے۔ یہ باہر کی طرف دیکھنے کا عمل ہے، اپنے اندر نہیں۔ اور تیسرا راستہ؟ مجھے لگتا ہے یہ سب سے مشکل ہوگا کیونکہ اس کا تعلق دکھ سے ہے۔ جی، یہ سب سے طاقتور راستہ ہے۔ یہ ہے ناگزیر دکھ پر اپنا رویہ۔ جب آپ کسی صورتحال کو بدل نہ سکیں، جیسے کوئی لاعلاج بیماری یا کسی پیارے کی موت، تب بھی آپ کے پاس اپنے رویے کو منتخب کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ آپ خود کو بدل کر اس دکھ کو ایک فتح میں بدل سکتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ کیونکہ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ جی، فرینکل ایک بوڑھے ڈاکٹر کی کہانی سناتے ہیں جو اپنی بیوی کی موت کے بعد شدید ڈپریشن میں تھا۔ اس نے فرینکل سے کہا کہ میں اس غم کے ساتھ جی نہیں سکتا۔ فرینکل نے اس سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، اگر آپ پہلے مر جاتے اور آپ کی بیوی کو آپ کے بغیر زندہ رہنا پڑتا تو اسے کیسا لگتا؟ ڈاکٹر نے روتے ہوئے کہا، یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ فرینکل نے نرمی سے کہا، تو دیکھیے، آپ نے اسے اس تکلیف سے بچا لیا اور اس کی قیمت آپ اس کے غم کو سہ کر ادا کر رہے ہیں۔ واو! ایک ہی لمحے میں اس کا سارا دکھ ایک المیہ سے ایک قلبانی میں بدل گیا۔ اس کے دکھ کو ایک معنی مل گئے۔ بالکل، یہی لوگو تھراپی کی روح ہے۔ فرینکل کہتے ہیں کہ خوشی کا پیچھا مت کرو۔ خوشی تتلی کی طرح ہے، جتنا پکڑو گے اتنا دور بھاگے گی۔ تم بس اپنی زندگی کو بامانی بنانے پر توجہ دو، خوشی اور کامیابی خود بخود مل جائیں گی۔ وہ اسے المناک امید پرستی کہتے ہیں۔ ٹریجک آپٹمزم۔ جی، یہ اندھی امید نہیں ہے، بلکہ درد، جرم اور موت جیسی تلخ حقیقتوں کے باوجود اس بات پر یقین ہے کہ انسان ان منفی پہلوؤں کو مثبت چیز میں بدل سکتا ہے۔ تو آخر میں پیغام آزادی اور ذمہ داری کا ہے۔ بدترین حالات میں بھی انسان مکمل طور پر حالات کا غلام نہیں ہوتا۔ وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کیا بنے گا۔ فرینکل کا وہ مشہور جملہ ہے، انسان وہ مخلوق ہے جس نے گیس چیمبر ایجاد کیے۔ لیکن انسان وہ مخلوق بھی ہے جو دعا پڑھتے ہوئے سیدھا ان چیمبروں میں داخل ہوا۔ جی، یہ انتخاب ہمیشہ ہمارا ہے، اور یہیں وہ آج کل کے خود شناسی یا سیلف ایکچولائزیشن کے تصور کو چیلنج کرتے ہیں۔ آج کل ہر کوئی خود کو تلاش کرنے یا اپنی ذات کی تکمیل کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ فرینکل کہتے ہیں کہ یہ مقصد نہیں بن سکتا۔ آپ جتنا اس کے پیچھے بھاگیں گے اتنا ہی اسے کھو دیں گے۔ خود شناسی تو ایک ضمنی نتیجہ ہے جو خود سے ماورا ہونے یعنی سیلف ٹرانسینڈنٹ سے ملتا ہے۔ جب آپ خود کو بھول کر کسی بڑے مقصد یا کسی دوسرے انسان کے لیے خود کو وقف کر دیتے ہیں۔ تو اس دور میں جہاں ہر طرف میں، میرا اور مجھے کا شور ہے، فرینکل کا پیغام یہ ہے کہ خود کو پانے کا بہترین راستہ خود کو کسی اور کے لیے وقف کر دینا ہے۔ بالکل، اور یہی ایک گہرا سوال ہے کہ آج کی دنیا میں خود کو بھلا کر خود کو پانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک گہرا سوال جس پر ہم اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اور یہی سوچ یونیورسل لاجک کے اس وسیع ویژن سے بھی جڑتی ہے جس کے تحت ہم زندگی کے ہر پہلو میں محض معلومات نہیں بلکہ گہری سمجھ اور معنی کی تلاش کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مین سرچ فار میننگ کا یہ سفر آپ سب کے لیے اتنا ہی بصیرت افروز رہا ہوگا جتنا ہمارے لیے تھا۔ اگر آپ کو اس گہرے تجزیے میں کوئی قدر ملی ہو تو ہم آپ کو چینل سبسکرائب کرنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی زندگی بدل دینے والے خیالات کی کھوج جاری رکھ سکیں۔